سيد المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل کے جو 12 بڑے بڑے قبائل اور خاندان تھے ان پہ جو انعامات کیے ان کا پس منظر سنایا جا رہا ہے. اس کے ماقبل میں رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمی رسالت اور ان کے مسئلہ توحید کو بیان کیا گیا ہے اور اس کے ضمن میں ان کے صحابہ کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے. اب یہودی جو مدینے میں رہتے تھے انہیں پھر ایک بار وہ یاد دہانی کرائی گئی کہ دیکھو ہم نے تمہارے بڑوں کے ساتھ کتنی شفقت کی کہ ان کو من سلوہ ترنجبین بٹیرے کھلائے، اور ہم نے انہیں کہا تھا قوم عمالقہ کے لیے چلو اور جہاد کرو، لیکن وہ کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، ہم ادھر بیٹھے ہیں، جب فتح ہو جائے ہمیں بتا دینا، ہم حاضر ہو جائیں گے. اور یہ بھی کہا گیا تھا جب تم نے کہا من سلوہ کھا کھا کے ہم تنگ آ گئے ہیں، کچھ ترکاریاں، دالیں، تھوم، یہ چیزیں ہمیں ملنی چاہیے، تو ہم نے کہا آپ آ جائیں. بیت المقدس میں جب شہر میں داخل ہونے لگے اور داخل ہو کے میرے آگے سجدہ کریں کہ مولا تیری رحمت سے ہم یہاں آئے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہنا حتتن مولا ہم معافی چاہتے ہیں اپنے سابقہ گناہوں کی، تو ہم تمہیں اور نعمتیں بے شمار عطا کریں گے. لیکن تمہارے بڑوں نے کیا کیا؟ سجدہ کرنا تو کجا، وہ سرین کے بل شہر میں داخل ہونا شروع ہو گئے از روئے مذاق. حتتن معافی مانگنے کی بجائے کہنے لگے حتتن ہمیں تو روٹی کپڑا مکان چاہیے. تو جب انہوں نے میرے حکموں کو بدلا اور جو ترتیب میں نے سکھائی تھی اس کو بدلا، پھر ہماری طرف سے عذاب آیا اور ہم نے ان کی داستان ختم کر دی. اس کے ضمن میں ایک بستی کا تذکرہ پڑھیں گے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگ رہتے تھے، بالکل قوم عمالقہ سے منسلک تھے، یہ دریا کے کنارے پہ. یہودیت نے عبادت کے لیے ہفتے کا دن منتخب کیا تھا اور عیسائیت نے اتوار والا دن، اور اس امت کے لیے اللہ نے جمعۃ المبارک کو چنا ہے جو تمام دنوں کا سردار ہے. شرعی حوالے سے اس کی فضیلت عید سے بھی زیادہ ہے.
یہ بہت بڑا عظیم دن ہے اور اس میں بہت بڑی قبولیت کے راز ہیں۔ اب جو ہی ان کو کہا گیا کہ تم نے ہفتے کا دن عبادت کے لیے چنا ہے، اب تم اس میں مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے۔ انہوں نے 7 چھوٹے چھوٹے تالاب بنائے اور ہفتے والے دن وہاں سے راستہ کھول دیتے اور مچھلیاں تالابوں میں آ جاتی۔ شام کو وہ جو تختے تھے وہ ڈال دیتے کہ مچھلیاں واپس نہ چلی جائیں، اتوار والے دن پکڑ لیتے۔ اب اس میں توجہ چاہتا ہوں، 3 جماعتیں بنی، ایک مچھلیاں پکڑنے والی، ایک منع کرنے والے کہ تم یہ حرام کام کر رہے ہو، اس پہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ تیسری وہ جماعت تھی جو کہتی تھی جہاں کوئی لگو ہے، آپ کو کیا ٹینشن ہے، آپ اپنا کام کریں۔ قرآن گواہ ہے، اللہ نے دونوں جماعتوں کو بندر بنایا۔ جو مچھلیاں کھانے والے تھے وہ بھی، جو کہتے تھے جہاں کوئی لگا ہوا ہے لگا رہے، ان کو بھی اللہ نے بندر بنایا۔ ایک جماعت بچی جو الگ ہو گئی تھی ان سے اور کہنے لگے یہ شریعت کا مذاق کر رہے ہیں، ان پہ عذاب الہی آئے گا، اور آتے جاتے انہیں منع کرتے تھے یہ کام نہ کرو۔ جب کچھ لوگوں نے کہا یار ایک آدھ بار سمجھایا جاتا ہے، آپ ایک بات کے پیچھے پڑ گئے ہیں، آگے سے وہ کہتے معذرتاً الی ربکم، ہم فقط یہ اس لیے کہتے ہیں کہ رب کے دربار میں سرخرو ہو جائیں، ہمیں ان سے کچھ نہیں ہے۔ آج اگر توحید و سنت کا چراغ جلایا جاتا ہے یا لوگوں کو شرک سے روکا جاتا ہے تو اس کا مقصد بھی فقط اس حد تک ہے تاکہ ہم اللہ کے دربار میں سرخرو ہو جائیں اور معاشر میں کوئی یہ نہ کہے جی ہمیں تو توحید کا مسئلہ کسی نے سنایا نہیں تھا۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیں، 3 جماعتوں میں سے 2 جماعتوں کو اللہ نے بندر بنا کے 3 دنوں میں عبرت کا نشان بنا کے ختم کر دیا۔ ایک جماعت کو اللہ نے باقی رکھا، وہ وہی تھی جو حق بیان بھی کرتی تھی، اور آخر میں جب انہوں نے سمجھا کہ یہ اب حق ماننے والے نہیں ہیں، ان سے جدا ہو گئے۔ اب صبح ہوئی، کوئی شور و غل نہیں ہے، دیوار تھی درمیان میں، دروازہ کھولا، کیا ہوا ہے آج سارے سوئے پڑے ہیں، دیکھا تو سامنے بندر ہیں اور بندریاں ہیں، ان کی عورتیں ایک دوسرے کو پہچان رہے تھے، تو وہی ہے، ہاں میں وہی ہوں، ہم تمہیں کہتے نہیں تھے، تم تو کہتے تھے بس شیطان کا غلبہ تھا ہم پہ اور ہم یہ ہیلہ سازی کرتے رہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ آتا ہے، شریعت کا علل اعلان انکار بھی کفر ہے، اور اس میں ایسی تعویل کرنا کہ شریعت کا حلیہ بدل دینا، مثلا سود حرام ہے، اب اس کی شاخیں نکالنا کہ ایسے نہیں جی ایسے، داود لے لو، فیملی پلان، پاک قطر پلان میں شامل ہو جاؤ، فلاں ہو جاؤ، یہ سب نام بدلے ہوئے ہیں، اندر سب وہی زہر ہے جو وہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ یہودیت اس کے بانی ہیں سود کے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر گھر میں یہ حرام پہنچے۔ اس وجہ سے ہمیں شرعی طور پہ منع کیا گیا ہے کہ جو چیز علل اعلان حرام ہے اس سے بھی بچنا ہے، جو عنوان بدل کے، اس کا رخ بدل کے حرام لقمے تمہارے تک پہنچائے جا رہے ہیں، تم نے اس سے بھی بچنا ہے۔ اس لیے قربان جاؤں اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے، کمال کا اللہ نے تقوی اور پرہیزگاری عطا کر رکھی تھی۔ ایک سفر سے واپسی آ رہے ہیں، بھوک کی شدت ہے، راستے میں کچھ کھجوریں پڑی ہیں، صحابہ نے اٹھائیں، بالکل فریش تھیں، اور عرض کی یا رسول اللہ آپ کھا لیں، آپ کو بڑی شدید بھوک تھی۔ آپ جو ہی پکڑ رہے، فوراً خیال میں آ گیا کہ مجھے شک پڑ گیا ہے کہیں یہ صدقے کی نہ ہو، اور میں آمنہ کا لال شک والی چیز کے قریب نہیں جاتا۔ ہمیں صراحتاً پتہ ہوتا ہے کہ یہ غیر اللہ کی سبیل ہے، یہ کلخانی کے چاول ہیں، یہ کنڈے پکے ہوئے ہیں، اور اس میں جناب حلوہ ہے، اور جناب آلو والے پراٹھے ہیں، پتہ نہیں کیا بک بک ہے، بس ہم یہ کہتے ہیں یہ کھا لو بس۔ اب کون دیکھ رہا ہے؟ تو کوئی بھی دیکھ نہیں رہا آپ کو، نہ کوئی مولانا صاحب، نہ آپ کا کوئی بڑا، نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ رب آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ جہاں بھی چلے جائیں۔ اگر اس کا ڈر نہیں آیا تو ایمان کا نعرہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے، اب کسی اور کے دیکھنے نہ دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کا دل اور ایمان یہ گواہی دے گا کہ میں جہاں بھی چھپ جاؤں تو مجھے دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ اس کے ضمن میں اللہ یہودیت کا کچھ رد کر کے آخر میں بتائیں گے تمہارے بڑے تو وہ تھے
جن کو منوانے کے لیے ہمیں کوہ طور کو اوپر لانا پڑا۔ بالآخر ادھر دیکھو میرے نبی کے شاگردوں کو، ان کو جو بات سنائی جاتی ہے یہ فوراً عمل کر کے دکھا دیتے ہیں۔ اب ایک نئی بات پڑھیں گے کہ یہ توحید کا مسئلہ یہ کب سے شروع ہوا ہے، اس سے پہلے کیا تھا، تو انشاءاللہ وہ قرآن ہی بتاتا ہے کہ یہ کب سے شروع ہوا، کہاں سے شروع ہوا اور کس نے شروع کروایا۔ تھوڑا سا ان آیات کا معنی سماعت فرمانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو جب حکم ہوا ان کو کہ جا کے تم آباد ہو شہر میں، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، کھاؤ اس میں سے جہاں تمہارا جی چاہے، جو نعمتیں تم مانگ رہے تھے۔ مسور کی دال وغیرہ پیچھے پہلے پارے میں تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا وہاں یہ کہنا اللہ ہم معافی چاہتے ہیں سب کا گناہوں سے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہونا اس شہر کے دروازوں میں سجدہ کرتے ہوئے۔ اس میں دو قول تھے، ہلکا سوال بریک کرو سوئی، اس میں دو قول تھے۔ ایک یہ تھا کہ جب شہر میں داخل ہونے لگو تو جبین جھکا کے سجدہ زمین سے ملا کے کرو۔ عام روٹین ویز مفسرین اکرام کی تفاسیر آپ دیکھیں گے تو یہی مطلب سمجھ آئے گا کہ جب شہر میں داخل ہو جبین جھکا کے چلتے جاؤ، شہر کے مین دروازے سے داخل ہو۔ لیکن مولانا حسین علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے، اس کا یہ تو عقل و نقل کے خلاف ہے کہ بندہ شہر میں داخل ہو رہا ہے اور سر زمین میں چپٹا کے داخل ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب تم شہر میں داخل ہو جاؤ وہاں پہنچ کے وضو کر کے میرے گھر میں آ کے 2 رکعتیں شکرانے کے طور پہ کیا کرو، ادا کرو۔ پھر دلیل یہ دیتے ہیں کہ آقا جب فاتح مکہ بنے تھے، رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی اٹھنی پہ سوار تھے اور میرا نبی ذکر اذکار میں تھے۔ جو ہی آپ بیت اللہ کے اندر آئے پھر آپ نے بیت اللہ کی صفائی کروائی اور بطور شکرانے کے وہاں کیا ادا کیے، نفل ادا کیے۔ جہاں بھی آپ کوئی نیا مکان بنائیں، دکان لیں، کسی اچھی جگہ پہ جائیں تو شرعی مسئلہ یہ ہے آپ اس کا افتتاح خود 2 رکعتیں پڑھ کے کریں۔ دکان ہے، مکان ہے، کوئی اچھی چیز ہے، آپ وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد حتیٰ کہ آپ نے نیا جوڑا پہنا ہے اس کا بھی ہم پہ حق ہے کہ نیا جوڑا آپ پہن رہے ہیں لباس، اس کے ساتھ آپ کیا کریں، 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کریں اور ساتھ یہ دعا کریں اللہ تو نے مجھے میرا ستر بھی ڈھکوایا ہے اور زیب و زینت بھی بنائی ہے، میں تو سے دعا کرتا ہوں کہ یہ لباس کے ذریعے میں ایسی عبادت کر سکوں جس سے تو راضی ہو جائے۔ انشاءاللہ وہ لباس پہننا بھی آپ کے لیے کیا بن جائے گا جی، فائدہ مند بن جائے گا۔ تو اس کا خلاصہ کلام یہ ہے جب تم شہر میں داخل ہو جاؤ پھر تم وہاں جا کے کیا کرو، میرے آگے سجدہ ادا کرو۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو جانا سجدہ کرتے ہوئے۔ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ، بخش دیں گے ہم تمہارے سابقہ گناہ جتنے بھی ہوں گے۔ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور زیادہ عطا کریں گے ہم نیکی کرنے والوں کو۔ جو دل سے ہماری نعمتوں کی قدر کرتا ہے بغیر مانگے کہ ہم اسے نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، پس بدل ڈالا انہوں نے جو ظالم تھے اس میں سے، قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، دوسرے قول سے جو کہا گیا تھا ان سے۔ انہیں کہا گیا تھا حِطَّةٌ، کہو اللہ ہم گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، وہ کہنے لگے حِنْتَةٌ، ہمیں روٹی کپڑا مکان چاہیے۔ یہاں یہ سمجھ آتی ہے جو جملے شریعت نے سکھائے ہوں ان کو بدلا جائے تو شریعت پھر بھی غصے ہو جاتی ہے اور صاحب شریعت ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ جو اذان ہے آقا نے کتنی مرتبہ سکھائی ہے دن میں پڑھنی ہے؟ کتنی بار؟ انہوں نے ایک بار جملے بدلے تو اللہ نے بندر بنا دیا۔ یہ بے ایمان 6 اذانیں میں شروع کر رکھی ہیں اور 6 کا بھی کوئی پتہ نہیں، کوئی اسٹیشن کس ٹائم کھل رہا ہے، پوری رات اذانیں ہو رہی ہیں۔ یہ سب اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اور ایک مولوی صاحب کہتے ہیں جب کوئی مرغی اذان دے تو انہوں ذبح کر کے کھونا چاہیے۔ یہ ساری برائے مرغیاں اصل حالت نہ دے یہ لوگ خلاف شریعت کام کر رہے ہیں۔ اور میرے نبی اور صحابہ کے دور میں یہ بہت سارے مسائل اور مشکلات آئی ہیں
لیکن کبھی بھی یہ ترتیب نہیں چلی کہ اب اذانیں دی جا رہی ہیں اضافی اور یہ ہو رہا ہے. استغفار تو ثابت ہے، صلاۃ و توبہ تو ثابت ہے کہ بندہ اپنے طور پہ گناہ کی معافی مانگے، لیکن ایسا کام جو شریعت نے نہیں بتایا اس کو اپنی طرف سے ایجاد کرنا، اسی کا نام دین میں ہیرا پھیری ہے، اور اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. دین اب جاری ہے، یہ مکمل ہو چکا ہے، دین تو مکمل ہو چکا ہے، آقا پہ مکمل ہو چکا ہے. اب جو اس میں کوئی ہیرا پھیری کرتا ہے تو اپنی آخرت خراب کر رہا ہے. چلیں جی، فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، پس بدل ڈالا انہوں نے جو ظالم تھے ان میں سے دوسرے قول کے ساتھ جو انہیں کہا گیا تھا. کیا ہوا پھر؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، پھر بھیجا ہم نے ان پر عذاب آسمانوں سے، بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، بسبب اس کے جو وہ ظلم کیا کرتے تھے. ایسی طاعون کی بیماری آئی، 70,000 بندہ ایک دن میں مارا گیا جو شریعت کا مذاق کرنے والے تھے. آؤ اب وہ بستی والی بات پڑھیں. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور ان سے پوچھ اس بستی کے بارے میں جو تھی سمندر کے کنارے پر. حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کی بات ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں یہ جو ہے مدین اور کوہ طور کے درمیان ساحل سمندر پہ یہ بستی ایلا نام مشہور تھا اس کا. وہاں پہ کچھ لوگ رہتے تھے جو یہ کاروبار کرتے تھے اپنا مچھلیوں کا، اور ان کو کہا گیا کہ تم ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے. ہمیں شرعی حکم کیا ہے جمعۃ المبارک کے متعلق؟ پہلی اذان جب ہو جائے جمعے کی تو اس کے بعد کاروبار کرنا شرعی طور پہ حرام ہے. جو صحابہ کرام جمعے والے دن فرسٹ ٹائم یہ ابتدا میں ہی غسل کر کے تیاری کر کے تشریف لاتے تھے جمعہ کے لیے. جب پہلی اذان ہو جاتی ہے تو اس کے بعد مطلقاً جو کاروبار ہے وہ حرام ہے. اس میں تیاری کی جائے، غسل کیا جائے، جمعے میں جلدی آیا جائے. اور جمعے کے بعد شریعت کہتی ہے اب اگر تم تجارت کے لیے جانا چاہو تو پھر کیا ہے؟ اجازت ہے. یہ مفت کا ثواب ہے. پہلے آنا اونٹ کی قربانی کا ثواب، پھر گائے کا، پھر بکری کا، پھر مرغی کا، پھر انڈوں کا، آخر تے چھلکے والے ڈیک سارے ہوتے. او آخری منٹ سیکنڈے جاسن ٹھونگا ماریاں جوتی جڑی پسند آئی ویلے نال پائی تو ہو گیا. اللہ ویلی ہو گیا. اکثر گڑبڑ وہی کرتے ہیں جو آتے آخر میں ہیں اور جاتے پہلے نمبر پہ. چلیں جی بسم اللہ. فرمایا جی اللہ اکبر. اس بستی کی حالت کو دیکھیے جو دریا کے کنارے پہ رہتے تھے. اذ یادون فی السبت، جو حد سے بڑھنے لگے ہفتے والے دن کے متعلق. اذ تاتیہم حیتانہم، جب آتی تھی ان کے پاس مچھلیاں. یوم سبتہم، ہفتے والے دن. شرعن، پانی کی سطح پر. یہ ہفتے والے دن آ کے نا مچھلیاں بھی بطور آزمائش کہتے تھے ہمیں مسکلیں مار رہی ہیں، اوپر نیچے وہ چھلانگیں لگاتی اور یہ کہتے دیکھو نا جی ہمیں مچھرا رہی ہیں جان بوجھ کے. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا. لَا تَأْتِيهِمْ، تو بالکل نظر نہ آتی. كَذَلِكَ، اے قرآن سننے والے، ہم جس کو آزمانا چاہیں یوں ہی آزمایا کرتے ہیں، یوں ہی آزمایا کرتے ہیں. کیوں؟ نَبْلُوهُمْ، ہم آزما رہے تھے انہیں. بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، وہ تو تھے ہی پہلے سے نافرمان. ہم دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے. لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ، کیوں نصیحت کرتے ہو ایسی قوم کو. اللہ مہلکہم، کہ اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے. او معذبہم عذابا شدیدا، یا اللہ ان کو سخت ترین عذاب دینے والا ہے. کیوں تم انہیں تقریریں بار بار سناتے ہو؟ آگے سے وہ جماعت جن کو اللہ نے کامیاب کیا، یہ ان کی طرف سے جواب ہے. قالوا معذرة الى ربكم، انہوں نے کہا جی ہم معذرت پیش کرنے کے لیے اپنے رب کے حضور. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ معاشر کے میدان میں ہم سرخرو ہو جائیں. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اس لیے کہ شاید یہ تقوی اختیار کریں. ہم سب پہ یہ لازم ہے
کہ جو دین کی باتیں سمجھ آئیں ان کو آگے کیا کرنا چاہیے؟ سنانا چاہیے. انداز خوبصورت ہو، جذبہ اور مقصد اللہ کی رضا ہو، بات سادہ سبھی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنا رحمت سے اس کا اثر پیدا فرما دیتے ہیں. آپ میں سے جو بڑی عمر کے بزرگ ہیں ایسے خطبہ ہوتے تھے، بالکل سادہ سادہ تقریر کہ انبیاء کے واقعات بڑے سادہ اور دھیمے انداز میں، لیکن لوگ ہدایت ہی ہدایت ہدایت ہی ہدایت. جب سے یہ موبائل آیا ہے ہر مولانا صاحب ہر بندے کی جیب میں ہے. جتنا یہ علم عام ہو گیا اتنے عمل کا جذبہ ختم ہو گیا. پہلے لوگوں میں شوق ہوتا تھا کہ ہم جمعے کے لیے جا رہے ہیں، تقریر سننے جا رہے ہیں، ایک شوق، جذبہ، نہانا، لباس اچھا پہننا، پاک صاف ہو کے آنا، دین کی باتیں سننا. اب ہر بندہ چاہتا ہے کوئی نئی باتیں ہونی چاہیے. انہیں نہیں آتا کوئی نواں پیو ہونا چاہیے. یہ پرانا ٹھیک ہے، ان کو نواں ماڈل کے نہ. قرآن و سنت وہی ہے جو نازل ہو چکا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے. اب اندر بدلتے نہیں، اندر سارا گند داخل ہو چکا ہے. کہتا ہے کوئی نیا دین ہونا چاہیے. یہ بالکل وہی کافروں والی بات ہے کہ نیا قرآن لے گیا، اب ہمیں یہ قرآن اچھا نہیں لگتا. اصل ہے دل میلا ہو چکا ہے گناہوں کی وجہ سے. تو بات میری عرض یہ سماعت فرما لیں، یہ قرآن و سنت کے جو دلائل ہوتے ہیں ان کا مقصد فقط اس حد تک ہوتا ہے. شیشے پہ میل آ جاتی ہے، اس کو صاف کر دیا جاتا ہے تو چہرہ صاف ہو جاتا ہے. قرآن و سنت کے دلائل سے مقصد یہ ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے جو دل پہ میل کچیل آ چکی ہے وہ میل کچیل ختم ہو جائے اور نور ایمان کا چراغ دوبارہ جلنا شروع ہو جائے. چلیں جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو دین کی باتیں سدا بہار رہتی ہیں، یہ پرانی نہیں ہوتی ساری. آگے چلیں. فلما نسوا ما ذکروا به، پھر جب بھول گئے جو کچھ نصیحت کی گئی تھی انہیں، انجینا الذین ینہون، تو بچا لیا ہم نے ان کو، ینہون عن السوء، جو منع کرتے تھے برائی سے، ہم نے فقط ان کو بچایا. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور پکڑ لیا ہم نے ان کو جو ظلم کرتے تھے برے عذاب کے اندر، بما کانوا یفسقون، کیونکہ وہ تھے ہی نافرمان، حد سے گزرنے والے. فلما عتوا عما نهوا عنہ، پھر جب حد سے نکل گئے جس سے وہ منع کیا گئے تھے، قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، ہم نے انہیں حکم دیا کہ اب ہو جاؤ تم بندر ذلیل و رسوا. یہ بندر بنا دیے گئے. اور شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 20,000 سے لے کے 70,000 تک مرد و عورت یہ بندر بنائے گئے، اور 3 دنوں کے اندر اللہ نے ان کا کیا کر دیا جی؟ نشان مٹا دیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم شرعی احکامات کا مذاق نہ بنائیں، بلکہ اللہ سے توفیق طلب کریں کہ اللہ ہمیں ہمت عطا کر کے ہم تیرے دین پہ مکمل عمل کر سکیں. تھکے تو نہیں بیٹھے ماشاءاللہ نے. چلو آج کچھ لیلۃ القدر ویکھی ہوئی ہے، کچھ تھکاوٹ شکاوٹ بسرات ہوں گے انشاءاللہ. چلے جی. فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، کوئی نظر آئی ہے راتی کیسے وہ جٹ سوڑی ودائی لیلۃ القدر تے نا عرش سجدہ رہ دو دی. اس کا کہ ہاں استاد میں راتی پانی لائی ودا درخت ہی کول دے نال لمبے ہوئے پیا. اس کا این تے لمبے نہ ہونے جی میں تو لمبا ہویا پیا. بہرحال مقصد یہ ہے کہ آقا کی طرف سے بشارت ہے نا. 21 23 اور 25 اب 27 اور 29 2 راتیں رہ گئی ہیں. اللہ کرے گا کچھ نہ کچھ حصہ مل ہی جائے گا انشاءاللہ. فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، اور جب اعلان کر دیا تیرے رب نے کہ بھیجتا رہے گا علیہم ان پر، اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک، مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، ایسے شخص کو جو دیا کرے گا ان کو برا عذاب. جو میری شریعت کے مخالف ہیں میں ان پہ ایسے بندے مسلط کر دیتا ہوں جو ان کو تکلیف اور عذاب دیا کرتے ہیں. ان ربک لسریع العقاب، بے شک تیرا رب جلد عذاب دینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، یقیناً وہ بخشنے والا بھی ہے، نہایت رحم کرنے والا بھی ہے. یعنی جس کو پکڑنا چاہو کوئی چھڑانے والا نہیں، اکثر اس کی رحمت کا غلبہ رہتا ہے تبھی تو پکڑتا نہیں ہے. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور تقسیم کر دیا ہم نے ان کو زمین پر گروہوں کے اندر.
ایک عذاب یہ بھی آتا ہے کہ بندے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. ایک گھر اکٹھا ہے نا، اس میں بھائی سارے اکٹھے ہیں، یہ اپنے برکات ہیں، اور جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے پھر اللہ سب کو الگ الگ کر دیتا ہے، ان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. اللہ ماشاءاللہ منہم الصالحون، ان میں سے کچھ ایسے بندے ہیں جو نیک ہیں، ومنہم دون ذالک، اور بعض ایسے ہیں جو اس کے علاوہ ہیں یعنی بد ہیں. وبلوناہم بالحسنات والسیئات، اور آزمایا ہم نے ان کو خوشحالیوں سے اور بدحالیوں کے اندر، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں، شرارتوں کو چھوڑ دیں اور میرے دین کی طرف آ جائیں. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب، پھر آئے ان کے بعد ایسے جانشین جو وارث بنائے گئے کتاب الہی کے، یاخذون عرض ھذا الادنی، لیتے ہیں بے تکلف فائدے اس دنیاوی زندگی کے اندر. یہ نہیں آؤ میں تمہیں ایک بات اور بھی سمجھاؤں، میں اللہ یہ بتانا چاہتا ہوں کچھ ایسے وارث بندے کے پیدا ہو جاتے ہیں جو اس کی اصل محنت کو بھی ضائع کر دیتے ہیں. یہودیوں میں ایک خرابی یہ بھی تھی کہ ان کے جو آگے ورثاء تھے انتہائی نالائق، ادھر اللہ کی کتاب بھی سنا رہے ہیں، اگر کوئی حرام خوری، رشوت کا پیسہ، کوئی مسئلہ غلط بیان کرنے پہ پیسہ ملتا وہ اپنی جیب میں ڈال لیتے، ادھر استغفار بھی کرتے رہتے، ساتھ حرام خوری بھی کرتے. آج بھی بہت سارے ہمارے مکتبہ فکر یہ سب جو دین ممبر و میراب کے پرسان ہو گئے، اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی بہت سارے ہیں، تو میں تو سب سے نالائق ہوں، لیکن ایک مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں. بہت سارے ایسے علماء ہیں جو فتوے کو بیچا کرتے ہیں. مثلا ایک شرعی مسئلہ سمجھ آ گیا کہ 3 طلاقیں اس بندے نے دے دی ہیں، اکٹھی دی ہیں تو مجرم ہے، لیکن ہو گئی ہیں 3، الگ الگ دی ہیں تب بھی فارغ ہو گئی ہے. اب ہیرا پھیری کریں گے، استاد جی یہ فتویٰ ہم لکھ کے دے رہے ہیں، اس میں تحریر ہے جی، مسئلے کی نوعیت ہے، اس کو ذرا تفصیل سے پڑھ لینا جی، کل ہم ملاقات کریں گے. اب اسی جس میں وہ ورقہ ہوگا نا، اس میں لکھا ہوا ہوگا اس نے 3 طلاقیں دی ہیں، ساتھ اس میں اشارہ ہوگا 5-10 ہزار کا کہ کچھ شفقت فرما دیں تو ہم تھوڑا سا آپ کا عید پیکج نکال دیں گے. اب یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، آگے مسئلے خود آ رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی آزمائش کا وقت ہوتا ہے. آپ یعنی 5-10 ہزار پہ اب اس کا ایمان وہ خریدنا چاہتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی نہیں نہیں اب اس نے غصے میں کہا، یہ کہا، وہ کہا. طلاق تو ہوتی غصے میں ہے، کون کہتا ہے عید گفٹ ہے تیرے لیے چل تو فارغ ہے. تو کہتے ہیں جی غصے کی حالت میں ہو گئی، لہذا مولانا صاحب نے اب اس میں توجیہ نکالنا شروع کر دی. دیکھو جی طلاق تو ہو گئی ہے، اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ حلالہ نکالنا پڑے گا. وہ حلالہ کیا ہوتا ہے جی؟ 1-2 دن کے لیے 3 دن کے لیے کہیں اور نکاح کرنا پڑے گا. استاد جی وہ کہاں کریں؟ وہ بہتر یہ ہے کہ کوئی حافظ قرآن ہو، بہتر یہ ہے کہ کوئی تہجد گزار ہو، بہتر یہ ہے کہ کوئی قاری قرآن ہو، بہتر یہ ہے کہ کوئی شیخ الحدیث اور مفسر قرآن ہو، بہتر یہ ہے کہ کوئی اچھا بہت بڑا عالم ربانی ہو، بہتر یہ ہے کہ فلاں فلاں اس اگر استاد جی تھوڑے تو بڑا اور کیڑا ہے، وہ سویرے پتہ لگتا ہے نہ استاد ملتے پہن نہ وہ حلالہ جی تو کرنا ہی وہ شے ملتی پہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے ایسا کام کرنے والوں پر بھی، اور اس کا مشورہ دینے والوں پر بھی، اور گواہ بننے والوں پر بھی. جو آقا کی شریعت ہے اس میں ہیرا پھیری کریں گے تو سوائے لعنت کے کچھ نہیں آئے گا. جہاں آقا کی تعلیمات پہ عمل کریں گے انشاءاللہ برکات بھی آئیں گی اور اللہ کی رحمت بھی آئیں گی. اس کائنات میں سب سے پیارا اگر اللہ کو ہے تو وہ آپ کا اور میرا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو ان کا احترام نہیں کرتا اور کہے میرا احترام کائنات کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. اللہ کہتے ہیں ادنا اللہ سونا سی بنائے ہی کوئی نہیں. فَإِنَّكَ بِآيُنِنَا، ہماری رحمت کی نظریں اس کے چہرے پہ لگی رہتی ہیں. جیڑا ساڑھے سجنہ دے چہرے دا حیا نہیں کرنا، اسی دا خیری حیا کرنا ہے. جو ہمارے محبوب کا حیا کرے گا بایمانہ، اس کی شریعت پہ عمل کرتا جائے گا، ہم عرشوں پہ اس کے لیے رحمتوں کے بادل برسا دیں گے. تو آپ یہ مسئلہ ذہن میں بٹھائیں، جس طرح توحید ضروری ہے اس کے بغیر جنت نہیں، اسی طرح آقا کی سنت طیبہ پہ عمل ضروری ہے. اگر بدعات رسومات پہ جائیں گے تو توحید بھی کام نہیں آئے گی. یہ بھی ذہن میں رکھنا، شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے تجھے توحید مل گئی جنت. اللہ کو اس توحید کی ضرورت نہیں ہے جس کے پیچھے میرے نبی کا راستہ بندہ چھوڑ دے. توحید بھی وہ پسند ہے
जिस तरह मेरे नबी ने बयान किया है, और सुन्नत और तरीका भी अल्लाह को वही पसंद है जो महबूब कायनात ने बयान कर दिया है और उसके सहाबा ने अमल करके दिखाया है। अगर इसमें कोई हेरा फेरी करता है तो अपनी आखिरत खराब करता है। अगर दोनों चीज़ों को थाम लेता है तो इंशाअल्लाह उसकी बरकत होंगे। अब मसला ज़रा समझो, वरसा अच्छे जो होते हैं ये इंसान की इज्जत का सबब बनते हैं। वारिस मेरी बेटा बेटी कोई भी जो ख़ानदान में से लोग हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये अच्छे वारिस बने, उनको दीनी तालीम लाजमी दिलवाएं। दुनियावी तालीम बेशक दें, उनको जहाँ तक आप पढ़ाना चाहते हैं ले जाएं, दुआ गो हो अल्लाह उनको सदर पाकिस्तान बना दे, लेकिन उनको ये दीन सिखाएं। दुनियावी तालीम से बंदे को फन आता है, पैसा कमाने का ढंग आता है कि मैंने पैसा कैसा कमाना है, चाहे वो दफ्तर में बैठा है चाहे कहीं भी बैठा है, उसने पैसा कमाना है। सैन कर रहा है, उसमें 5-10 हज़ार 50 हज़ार 5 लाख तनख्वाह ले रहा है। इसी तरह एक मजदूर है, वो भी अपनी मेहनत से पैसा कमा रहा है। ये जो कुरान और सुन्नत का इल्म है, इसके जरिए वो जन्नत कमाएगा, अपने रब की पहचान करेगा, तेरी निजात का वो सबब बनेगा। जनाजा खुद पढ़ाएगा, अल्लाह तेरी मग़फ़िरत फरमा देगा। नमाज पढ़ के तेरे लिए दुआ करेगा तो तेरे लिए इसाले सवाब बन जाएगा। सदका खैरात करेगा, अल्लाह तेरी जन्नत में दर्जात बुलंद कर देंगे। कम अज कम अपनी औलाद को इतना दीन और दीनदार लोगों की महफिल में लाओ ताकि उन्हें पता हो मैंने जिंदगी कैसी गुजारनी है। ये नहीं है कि बाप की मैयत सामने है, उसे पता ही ना मैंने क्या कहना है, न बाप ने मुझे कभी दीनी महफिल में लाया था, न मुझे जनाजे का पता है, न मैंने क्या पढ़ना है, क्या वहाँ कहना है। तो मेरा दोस्त ही हम सब से पूछा जाएगा अपनी औलाद के मुतल्लिक भी कि आया तू तो दीनदार था, अपने बच्चों को भी इधर लाया था कि नहीं। मैंने अर्ज किया था 4 औरतें एक मर्द को जहन्नम में लेके जाएंगी, जबकि वो मर्द खुद नेक साले होगा। इधर माँ पकड़ेगी, बेटी पकड़ेगी, वाइफ पकड़ेगी और बहन पकड़ेगी। मौला ये खुद तो था जो भी था, इसने कभी हमें नमाज के लिए नहीं कहा, हमें कभी दीन की बात इसने नहीं सुनाई, लिहाजा अल्लाह कहेंगे ले जाओ इसे भी। मैंने तो ये कहा था कि दीन को नाफिज करना है, घर में भी, अपने वजूद पे भी और अपने इलाके में भी। तो दोस्तों जब हम सारे फिक्र करेंगे तो इंशाल्लाह फिर बरकत आएगी। जब ये मैं चाहूँगा कि दीन मेरे ऊपर भी नाफिज हो, मेरे अहलो अयाल पे भी नाफिज हो, हर बंदा अगर ये अज़म कर ले तो इंशाल्लाह हर घर से जन्नत की खुशबू आएगी। और जब तक हम सिर्फ सुनी सुनाई पे रहेंगे फिर नुकसान ही नुकसान होगा। फिर खुलफा और जानशीन ऐसे बदतर आएंगे कि बंदा हैरान हो जाएगा। और अल्लाह से दुआ भी करते रहना चाहिए कि अल्लाह हमारी आने वाली नस्लों को भी अपने दीन के लिए कबूल फरमा ले। एक वजीफा पढ़ा करें, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अगर इमाम साहब आप नहीं हैं, पीछे पढ़ रहे हैं, तो आप फ़र्ज़ में भी पीछे पढ़ सकते हैं। अगर इमाम साहब अभी देर है सलाम फेरने में, अगर सुन्नत नवाफिल पढ़ रहे हैं तो बेशक आप इसमें पढ़ते रहें। अगर इमाम साहब हों तो फिर दरमियानी नमाज पढ़ें। फिर ऐसे रहो आप वज़ाइफ पढ़ते रहें तो बाबा दबूज़ कहीं पता नहीं बहुत लंबी जमात करा रहा है, क्या कर रहा है। तो इमाम साहब के लिए शरई हुक्म है कि वो दरमियानी नमाज पढ़ाएं। बाकी आप अपनी नफली इबादत है, सुन्नतें हैं, ताज्जुद हैं, उसमें ये पढ़ते रहें। बहुत मुजर्रब अमल है, इंशाअल्लाह औलाद आपकी अल्लाह आंखों की ठंडक बना देंगे। इससे बड़ा एक वजीफा है लेकिन वो भी नहीं बता सकता। अभी बादल शादल नजर आ रहे हैं, अल्लाह बेहतरी वाला मामला फरमाए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद आपकी आंखों की ठंडक बने, जिसकी आप औलाद हैं पहले उसकी आंखों की ठंडक आप बन जाए, ये आसान सा अमल है, इसमें कोई लंबे चौड़े वज़ाइफ भी नहीं पढ़ने पड़ते। अगर बंदा अपने माँ बाप की दिल से खिदमत करता है, दिल से कदर करता है, खुदा शाहिद है हर अमल का बदला माशर में मिलेगा। वालिदैन की खिदमत का अमल अल्लाह दुनिया में बदला अता कर देते हैं, ये उसका नगद इनाम है। जो बंदा चाहता है मुझे माशरे में इज्जत नहीं, मुझे कोई पूछता नहीं, खुदा की कसम आज वो अपने अल्लाह से वादा करे 2 रकात सलात तौबा पढ़े, अल्लाह जो गलती होगी माफ़ी चाहता हूँ, इंशाअल्लाह मैं दिल से अपने वालिदैन की खिदमत करूँगा। चंद ही दिनों के बाद अल्लाह उसे ऐसे चमका देंगे जिस तरह आसमानों पे सितारे चमकते हैं। ये इनकी उसकी वजह क्या है? वालिदैन की दुआएं वो होती हैं जो कभी रद्द नहीं होती। मेरे आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बंदे ऐसे हैं जिनकी दुआ पे मोहर मेरे नबी ने लगा दी अल्लाह के हुक्म से कि इनकी दुआ रद्द नहीं होती। एक मुसाफिर बंदा है, आप उसका इकराम नहीं कर सकते, उसकी बेइज्जती ना करो, उससे अच्छा सलूक करो, पानी चाहे जो हो सके रास्ता बता दो, जहाँ तक हो सके जो वो कह रहा है, अगर आसानी है तो उसके साथ तावन कर दो, नहीं तो मादरत कर लो, अच्छे जुमले बोलो, नाराज करके ना भेजो। क्यों? मुसाफिर है, वो दुआ करेगा इंशाअल्लाह उसकी हक आपके हक में दुआ कबूल होगी। दूसरा वो बंदा जिस पे जुल्म किया गया हो और वो खामोश हो जाए,
معاملہ اللہ کے سپرد کر دے. مظلوم بندے کی اللہ دعا رد نہیں کرتا. تیسرا دعوت الوالدین، ایسا بندہ جو والدین کی دل سے خدمت کرتا ہے اور تنہائی میں ان کی زبان سے نکلا مولا اس نے، یہ ایک ہوتا ہے کہنا میرے لیے دعا کرو، یہ بھی ٹھیک ہے، شرعی طور پہ اجازت ہے. مزہ تب آتا ہے کہ ہم اس طرح ان کی والہانہ خدمت کریں کہ ان کی زبان سے خود ہمارے حق میں دعائیں جاری ہو جائیں. اور وہ جو ہیں والدین صاحب اولاد ہیں ان سے گزارش ہے اپنے بچوں کے لیے خصوصی دعا فرمایا کریں. بچے ہی ہوتے ہیں، چاہے وہ کچھ زیادہ ہوتے ہیں خدمت گزار، کچھ نارمل ہوتے ہیں، کچھ پیسے میں تھوڑے سے آگے بڑھ جاتے ہیں، کچھ کم. بہرحال والدین کو چاہیے وہ شفقت اور محبت کا معاملہ کیا کریں، اس کے بڑے اچھے اثرات ہوتے ہیں. امام کعبہ جو ہمارے بہت سارے امام ہیں، وہاں پہ ہر امام بڑا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے، لیکن جو اللہ نے شہرت دی ہے الشیخ عبد الرحمن السدیس حفظ اللہ تعالیٰ کو، جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو یوں لگتا ہے تیر رہا ہے، یعنی فضا میں یا پانی میں، جیسے دل کرتا ہے وہ پڑھتا رہے اور بندہ سنتا رہے. ان کے متعلق کچھ علماء نے لکھا ہے اور انٹرویو غالباً میں نے بھی سنا تھا، کہتے ہیں کہ یہ یتیم بچے تھے، ان کی والدہ نے ان کی کفالت کی، تو شرارتی تھے. اور میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا، جو بچہ شرارتی ہوتا ہے میدان میں اسی نے اترنا ہوتا ہے. جڑا صوفی بیٹھ جاتے بایا اتنے بیٹھ ہویا، ایک دے ساڈا صوفی نہ دا صوفی ہے ویسے ماشاءاللہ پابے دا شور ہے اترا چلے جائے. مقصد یہ ہے کہ ایک بچہ ہے بالکل جہاں اس کو آپ نے بٹھایا ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے. ایک ہے ایکٹیو آدمی ہے، ایکٹیو بندے کو نے میدان میں آنا ہے، یہ بالکل گارنٹی شدہ بات ہے. آپ بچوں کی حوصلہ افزائی کیا کریں، ان کو پریشرائز نہ کریں، اس سے ان کی صلاحیتیں خراب ہو جائیں گی. اصلاح کریں محبت کے ساتھ. اور ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر بچے نے اپنا دوست بنانا ہوتا ہے. والدین سے گزارش ہے بچے بڑے ہو جائیں ان کا دوست بن جائیں. آپ اس کو یہ محسوس نہ کریں کہ میں تیرا پیو ہاں تے ابا ہاں، تو یہ خود ہی اس کو سمجھ آ جائے گی. اس سے دوستی کریں، اس کے دل کی سنیں، رہنمائی کریں، اس کے ساتھ چلیں تاکہ برے دوستوں سے وہ بچ جائے. اب یہ الشیخ عبد الرحمن السدیس اپنے کھیل کود میں تھے، بچے تھے، کہتے ہیں والدہ صاحب گھر مہمان آئے، کھانا بنا رہی تھی، جو ہی میں نے پتنی مٹی وٹی اٹھائی اور ہنڈیا میں ڈال دی. اب جو ہی کھانے لگے تو ساری مٹی وٹی تھی، کس نے ڈالا ہے؟ ہم سارے جو فیملی بچے پوچھے تھے، جو بہن بھائی سب خاموش. عبد الرحمن نے ڈالا ہے. ہاں بھائی. امی نے پوچھا، میں نے کبھی میں نے ڈالا ہے. اب ماں تھی گھر میں اور کچھ بھی نہیں تھا، وہی تھا جو مہمانوں کے لیے پک گیا تھا. اب سب کو پتہ چل گیا کہ عبد الرحمن کی شرارت ہے، تو ماں تھی نا، اتنی بات کہی، چل جا تجھے اللہ بیت اللہ کا امام بنا دے. بس اتنے جملے کہہ کے اس کے آنسو نکل آئے اور کہنے لگی مہمانوں سے جو خوش تھا یہ خدمت میں حاضر ہے، لیکن وہ بچہ شرارتی ہے، اس نے یہ کر دیا ہے، اب میں اسے ماروں پیٹوں گی تو کیا ہوگا. ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ تو مر جاؤں، یہ ہو جائے، یہ جھوٹی باتیں ہیں سب. اب وہی ماں جب ابتدا سے اسے بد دعا دے گی، وہی بڑی بہن جب اپنے بھائی کو بد دعا دے گی تو وہ کیسے آگے میدان میں اترے گا؟ وہ بچہ ہے، اب اسے کیا پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں. اس کو اچھی تربیت دے، اچھا مزاج، اچھا اخلاق، گالی گلوچ سے بچائیں، اس کے لیے دعائیہ جملے بولیں، انشاءاللہ آپ کی دعائیں رنگ لے کے آئے گی. اور وہ ماں کی ایک دعا تھی جو اس نے یوں ہی اٹھایا، اور وہ شیخ جب انٹرویو دے رہے تھے خود بھی رو رہے تھے کہ ماں کی دعاؤں کے اثرات تھے، اللہ نے مجھے وہاں سے اٹھایا اور بیت اللہ کے پاس آ کے کھڑا کر دیا. اب وہ قرآن پڑھتا ہے اور دنیا جھکتی ہے. اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ہمارے حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، یہ حدیث کی کتابوں میں سر فہرست بخاری شریف کا ایک نام آتا ہے. خود بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کتاب لکھنے والا وہ ہر جملہ صحیح لکھے. انسان ہے، اس نے بہت ساری حدیثیں جمع کر دی ہیں، کچھ ضعیف بھی ہیں، بہت ساری اچھی بھی ہیں. اول آخر تک جو پاک اور شکوک و شبہات سے پاک کتاب ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ کا قرآن ہے. یہ میرے رب کا اعجاز ہے جس میں غلطی کا احتمال نہیں ہے. چاہے جتنا بھی کوئی بڑا مصنف ہے وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری کتاب اول سے آخر تک پاک ہے. دعویٰ کرتا ہے میدان میں اترے، 20 غلطی سامنے آ جائیں گی جس سے وہ خود آئندہ رجوع کرے گا. اور اچھا مصنف ساتھ لکھ دیتا ہے جو میری اصلاح کرے گا میں اس کا مشکور ہوں گا. یہ واحد اللہ کی کتاب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے یہ بھی یتیم بچے تھے اور ابتدائی عمر میں نابینا ہو گئے. بچے جب تھے تو کوئی ایسی بیماری آئی جس سے حضرت کی آنکھوں کا نور چلا گیا. اب ماں رو رہی ہے، تہجد پڑھتی ہے اور کہتی ہے مولا تو نے بیٹا دیا تھا تو یہ بیٹا بھی نابینا ہے، تو یہ کہاں کہاں مانگتا پھرے گا، مولا تجھے تیری رحمت کا واسطہ اس کی آنکھوں کا نور واپس کر. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں خلفاء اچھے کیسے بنتے ہیں، اس کے پیچھے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں، محنت ہوتا ہے، ان کی زندگی گزر جاتی ہے. ماں تھی رو رہی ہے، مانگ رہی ہے،
کہتے ہیں بھئی ایک دن جب ماں نے تہجد پڑھے تھوڑی سی آنکھ لگ گئی لیٹی، کبھی فجر میں ٹائم ہے ٹھہر کے پڑھ لیتی ہوں، اچانک ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہو گئی۔ پوچھا کون؟ میں ابراہیم علیہ السلام۔ اچھا تو بی بی تو جو دعا کرتی ہے نا، میں بشارت دینے آیا ہوں کہ اللہ نے تیری دعا قبول فرما لی ہے۔ کہتی ہے میں فوراً اٹھی، میں نے دیکھا تو میرا بچہ دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں کا نور اللہ نے واپس کر دیا۔ اب پھر اللہ نے اس کو اتنا ملکہ دیا، جب حدیث کی بات آتی ہے تو فوراً بندے کا ذہن پہلے نمبر پہ امام بخاری رحمہ الباری کی طرف جاتا ہے۔ اتنا بڑا ذخیرہ حدیث اس نے جمع کیا، اور فرماتے ہیں جب وہ حدیث لکھتے تھے پہلے غسل کرتے تھے، پھر 2 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر حدیث مبارکہ لکھا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگیاں صرف کی ہیں۔ ہم تو فتویٰ لگانے میں بس منٹ لگاتے ہیں، پتہ نہیں اس نے وضو بھی ہوتا ہے کہ نہیں۔ جو اندر ہوتا ہے بندے کا وہی بہر آتا ہے۔ خدا را ایک بات ذہن میں رہے، اپنے سے بڑے لوگوں پہ کبھی ان کے ساتھ نورا مشتی نہ کھیلیں، اپنی آخرت ضائع نہ کریں۔ وہ انسان ہیں، بھول سکتے ہیں، 100 بار بھولیں گے، لیکن ہم سے وہ کروڑ درجے بہتر ہیں۔ ان کے بارے میں ہم اچھا گمان کریں گے اور ان کے لیے دعائیں خیر کریں گے۔ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ عرض کر رہا ہوں کہ انسان کے ورثاء کیسے اچھے ہوتے ہیں۔ جب ہم خود اچھے ہوں گے تو ورثاء اچھے ہوں گے، ہم خود غلط ہوں گے تو ہمارے ورثاء اچھے نہیں ہوں گے۔ میرا بھائی، ان کے والد صاحب بھی نہیں تھے، فوت ہو گئے، بچپن میں یتیم تھے۔ یتیمی بڑی عجیب ہوتی ہے، یہ وہی بتا سکتا ہے جس نے یہ وقت گزارا ہو۔ جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ سب کو عزت والی، سلامتی والی، عافیت والی، عبادت والی زندگی عطا فرمائے۔ جن کے فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ تو شیخ فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا، شیخ عبد القادر جیلانی جن کو یہ مشہور کیا 11ویں والا پیر، حالانکہ یہ پیر تو ہمارے ہی ہیں، عملی المسلک ہیں، نیک صالح آدمی تھے۔ علم پڑھنے کا شوق پڑا کہ میں علم پڑھوں، اللہ کو پہچانوں۔ ماں سے کہا، بیچاری اپنا کام کاج کرتی تھی، کچھ زیور بیچے، پیسے لے کے قمیض کے اندر سلائی کر دیے کہ تھوڑے تھوڑے کھاد استعمال کرتے رہنا، آپ کا والد تو ہے نہیں، اسی سے اپنا گزارا کرنا۔ ایک قافلہ جا رہا تھا، ان کے حوالے کیا، اس کو فلاں شہر تک لے جانا، وہاں یہ پڑھنا چاہتا ہے، پھر آگے خود ہی اپنا نظام چلا رہے گا۔ اچانک قافلے والوں کو ڈاکو نے گھیرا اور کہا جو کچھ ہے نکالو۔ تلاشی لی گئی۔ اب انسان کی فطرت ہے اس طرح کوئی حادثہ ہو جائے، حالانکہ یہ بے وقوفی ہوتی ہے اس ٹائم، کوئی چیزیں چھپانا، بندہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جو آگے ٹھیک ہے، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، زندگی چلے جائے وہ واپس نہیں آیا کرتی۔ تو یہ بچے کے پاس ڈاکو آئے تو یہ کہتا ہے چاچا میرے پاس پیسے ہیں۔ اب وہ ڈاکو بڑے پریشان کہ لوگ ہمیں دیکھ کے پیسہ چھپاتے ہیں اور یہ بچہ کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں۔ وہ پکڑ کے لے گئے جو بڑا ان کا سردار تھا۔ یہ بچہ عجیب ہے، کہتا ہے میرے پاس پیسے ہیں، ہم نے تلاشی لی پیسے نہیں مل رہے۔ اس نے کہا ہاں کیا ہے؟ کہا میرے پاس پیسے ہیں، بھائی ہمیں دیکھ کے لوگ چھپاتے ہیں۔ اس نے کہا میں علم پڑھنے جا رہا ہوں قرآن حدیث کا، تو میں نے سنا ہے بات کہ پہلی درسگاہ انسان کی ماں کی گود ہوتی ہے، وہاں سے تربیت ملتی ہے اور وہاں سے بندے کو سیکھنا چاہیے۔ قبر کی گود تک بندہ سیکھتا رہے، ماں کی گود سے سیکھنا شروع کرے، قبر کی گود تک سیکھتا رہے۔ اس حالت میں مرے گا تو معاشر میں اسے شہداء کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ تو میں جب علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا، میرا ابو تو ہے نہیں، وہ فوت ہو گئے ہیں، ماں نے کچھ خرچہ دیا تھا۔ میں نے پوچھا تھا امی پہلا استاد تو آپ ہیں میرے، آپ مجھے بتائیں کوئی ایسی بات جو زندگی بھر میرے کام آئے۔ اب ماں تھی بڑی نیک صالح، اس نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، اس نے ایک بات کی، میرا بیٹا ایک بات ذہن میں رکھنا عبد القادر، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کسی سے دھوکہ نہیں کرنا، جو حق سچ ہے وہ کہہ دینا۔ اگر کسی کا بندہ نقصان بھی کر بیٹھے نا اور بندہ صاف گوئی کرے کہ یار یہ مجھ سے ہو گیا، میں معافی چاہتا ہوں، اگلے کے دل میں اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دیں گے۔ اگر آپ وہ نقصان کر کے پھر جھوٹ بولیں گے اس سے اور غصہ آئے گا کہ یہ بندہ جھوٹ ہے اور غدار ہے۔ تو میری ماں نے اتنی بات کہی تھی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اس سے رب ناراض ہو جاتا ہے، بس میں اس وجہ سے جھوٹ نہیں بول رہا، میں نہیں چاہتا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اتنی سی بات اس معصوم کی زبان سے نکلی اور جو ڈاکوں کا سردار تھا اس کے دل پہ چوٹ لگی اور کہنے لگا کہ یہ چھوٹا بچہ ہو کے رب سے اتنا ڈرتا ہے، ہم اتنے بڑے ہو کے رب سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اچھا بھائی جن کا مالا لے لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم آج اسلام قبول کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم بھی اب وہی زندگی گزاریں گے
جس سے ہمارا رب راضی ہوگا، ہم وہ زندگی نہیں گزاریں گے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے۔ جب بڑے اس طرح اصلاح کریں تو پھر وہ رسا اچھے پیدا ہوتے ہیں۔ جب مائیں خود کہیں گالیاں نکالو باپ کو، باپ کہے ماں کو گالیاں نکالو، پھر وہ رسا اچھے نہیں ہوں گے، پھر وہ خلفاء ہوں گے جو جوتیاں اٹھا کے ماریں گے۔ تو عرض صرف اتنی بات کرنا چاہتا تھا، یہودیوں پہ جو عذاب الہی آئے ان میں سے ایک عذاب یہ بھی اللہ کہتا ہے کہ میں انہیں ان کو خلفاء نائب جو آئے وہ برے جانشین دے دیے۔ تو بندے کو ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اچھے ورثاء کے لیے دعائیں کرتا رہے، اور اس میں ماں باپ کی دعاؤں کے بڑے اثرات ہیں، اور ان کی خود اپنے والدین کی متعلق جو خدمت کا جذبہ ہوتا ہے وہ نتائج بھی بڑے اچھے آتے ہیں۔ اگر والدین فوت ہو گئے ہوں تب بھی، اگر زندہ ہوں تب بھی، کسی ٹائم دن میں کبھی جس ٹائم بھی آ جائے تو یہ وظیفہ لازمی پڑھا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے مولا جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمارے ساتھ شفقت محبت والا معاملہ کیا تھا، اب وہ تیرے مہمان بن چکے ہیں، تو بھی ان کے ساتھ شفقت و محبت والا معاملہ فرما۔ علماء نے لکھا ہے کہ والدین ہر حال میں مفید ہوتے ہیں، فائدہ مند ہوتے ہیں۔ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جتنا بھی رزق کی تنگی ہے اس کے لیے یہ مجرب عمل ہے۔ اگر اس کو توجہ سے پڑھتا ہے، والدین کے لیے فقط دعا کرنے سے اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اتنی بڑی بات ہے۔ بدبخت وہ لوگ ہیں جن کے والدین زندہ ہونے کے باوجود دھکے کھا رہے ہیں۔ اللہ سب کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ایک مسئلہ ذہن میں رہے، ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ ہر جو سامنے بزرگ ہے اس کو اچھی نظر سے دیکھا کرے، اس کو یوں سمجھے کہ یہ میرے والد کی ہم عمر ہے، والدہ کی ہم عمر ہے، بوڑھی امی ہے، تو اس کا اگر اللہ نے آپ کو وسائل اسباب دے رکھے ہیں تو خفیہ تھوڑا بہت تعاون کر دیا۔ ایسے لوگوں کا جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھے ہیں، نمازی ہیں، تو ان کے کچھ وسائل نہیں ہیں، تو یہ ایک بے وقوفانہ حرکت ہوتی ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے جی صدقات ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ جو بھی دل سے ان کا اکرام کریں گے، اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ان کی دل آزاری نہ کریں، مومن کی کبھی بھی توہین نہ کریں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور جہاں تک ہو سکے ان کا آپ اکرام کریں گے، انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت بڑھیا عزت عطا فرمائیں گے۔ چلے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخلف من بعدهم خلف وورثوا الکتاب، پھر آئے ان کے بعد ایسے جانشین جو وارث بنائے گئے کتاب الہی کے، یاخذون عرض هذا الادنی، جو لیتے تھے بے تکلف فائدے اس ادنا زندگی کے، یعنی پیسہ آرام کا مال، ویقولون سیغفر لنا، اور کہتے ہیں جی معاف کر دیا جائے گا ہمیں، بعد میں اللہ خود ہی معاف کر دے گا، اب ہم جو بھی کھاتے پیتے رہے ہیں، ہم بڑوں کی اولاد ہے۔ وَإِن يَأْتِيهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اگر آئے ان کے پاس فائدہ اسی جیسا تو اسے لے لیتے ہیں۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ، کیا نہیں لیا گیا تھا ان سے میثاق الکتاب، کتاب الہی کے متعلق یہ وعدہ، اللہ یقولوا علی اللہ، کہ نہ کہیں گے وہ اللہ کے بارے میں الا الحق، مگر وہی بات جو حق اور سچ ہوگی، میری کتاب میں تحریف رد و بدل نہیں کریں گے۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور وہ پڑھ چکی ہیں میری کتاب میں، یہ مسئلے بیان ہو چکے ہیں۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ، یہ دنیا کو تلاش کر رہے ہیں، اور آخرت کا گھر جو ہے خیر، یہ بہتر ہے، لیکن ہر ایک کو یہ نہیں ملے گا۔ للذین یتقون، آخرت کا گھر میں انہیں عطا کروں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کیا اختیار کرتے ہیں؟ تقوی اختیار کرتے ہیں، بے ایمانہ جو گناہوں سے نفرت کرتے ہیں اور مجھے راضی کرتے ہیں۔ آخرت کا گھر میں نے ایسے لوگوں کے لیے بنایا۔ افلا تعقلون، کیا اتنی موٹی بات بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ آؤ کائنات والو، اگر چاہتے ہو کہ تمہیں جنت میں اعلیٰ محل مل جائے، یہ دو نسخے بتا رہا ہوں، ان پہ عمل کرنا تمہارا کام، تمہیں جنت کی کوٹھیاں عطا کر دے میرا کام۔ توجہ چاہتا ہوں، کون کون سے دو وظیفے ہیں؟ والذین یمسکون بالکتاب،
किताब, आखरत के आला दर्जे के महल हम उन्हें अता करेंगे। वो लोग युमस्सिकूना बिल किताब, जो मजबूती से पकड़े हुए हैं किताब इलाही को। सुबह हो तब भी कुरान, शाम हो तब भी कुरान, महफिल हो तब भी कुरान, तन्हाई हो तब भी कुरान। जहाँ भी वो रहते हैं उनके दिल पे आला दर्जे की मोहब्बत रहती है तो मेरे कुरान की रहती है। किसी हाल में भी वो मेरे किताब से दूर नहीं होते। एक मसला व अकामुस्सलाह, फिर कायम रखते हैं नमाज को। अब तवज्जो चाहता हूँ, पहला नंबर नमाज का है या पहला नंबर कुरान का है? बोलो ना। अब ये सामने आपकी आयत करीम है, अल्लाह कहते हैं पहले मेरी किताब को मजबूती से थाम, इसका अकीदा बना। अब 5 नमाजें पढ़ेगा तो मैं सवाब 50 नमाजों का अता करूंगा। जो कुरान से दूर रह के नमाजें पढ़े, मुझे उसकी नमाजों की जरूरत ही नहीं है। तरतीब ये भी हो सकती थी वल्लदीना अकामुस्सलाह युमस्सिकूना बिल किताब, यानी तकदीम ताखीर, ताखीर तकदीम कर दी जाती, लेकिन इस तरह नहीं है। फरमाया जो तरतीब मुझे पसंद है वो यही है, पहले मेरी किताब को समझ, इसमें जिन चीजों से बचने का हुक्म है उनसे बच, जिनके करने का हुक्म है वो कर। मेरे कुरान से मोहब्बत करना तेरा काम, इसकी बातों को सीने से लगाना तेरा काम। अब नमाज पढ़, अकीदा बनाना है तो कुरान से। अमल में से जो मेरा पसंदीदा अमल है वो मुझे नमाज वाला अमल है, वो मुझे नमाज वाला अमल है। क्यों? ये वो अमल है जिसमें बदनी इबादत भी आती है, ये वो अमल है जिसमें ज़बानी इबादत भी आती है, ये वो अमल है जिसमें रुकू व सुजूद भी आते हैं, ये वो अमल है जिसमें तशाहुद व दरूद भी आते हैं, ये वो अमल है जिसमें सना भी आती है, ये वो अमल है जिसमें तस्बीहें भी आती हैं, जिसमें तकबीरें भी आती हैं, ये वो अमल है जिसमें किराते कुरान भी आती है, ये वो अमल है जिसमें तेरी पेशानी मेरे आगे झुक जाती है। कुरान से बड़ी किताब कोई नहीं, नमाज से बड़ा अमल कोई नहीं। अकीदा कुरान वाला बना, अमल नमाज में सबसे सरे फरिश्त रख। तेरे मरने के बाद, ईमान के बाद सबसे पहला सवाल ही तेरे मुतल्लिक़ तुझसे पूछा जाएगा नमाज के मुतल्लिक़, लेकिन ये उससे पूछा जाएगा जो मोमिन होगा, जिसका अकीदा बिल कुरान होगा, जिसका अकीदा किताबुल्लाह के बराबर नहीं होगा, इसके मुताबिक नहीं होगा, उससे कुछ पूछा नहीं जाएगा, बगैर पूछे वासिले जहन्नम कर दिया जाएगा। अगर मेरा बंदा तू चाहता है कि आखिरत वाला घर मुझे आला मिल जाए, फिर कुरान को भी थाम और नमाज पढ़ा कर। तवज्जो चाहता हूँ, फकत नमाज पढ़ा करो। अल्लाह कहते हैं जिन्हों नमाज पढ़ना आ गई उदियां जरूरत मैं आपे पूरियां कर लेना। एक और जुमला अर्ज करना चाहता हूँ, अगर आप जाग रहे हैं, वल्लदीना युमस्सिकूना बिल किताब व अकामुस्सलाह। 2 बातें होती हैं, कदी कदी दिल करदा यार मैं गल्लां सुनावा, ते कदी दिल होता यार अज मैं चुप रहां ते अगले दियां सुना। होता है सर नहीं? जहाँ मोहब्बत का गलबा होता है, जहाँ महबूब और दोनों बैठे होते हैं, कभी दिल करता है कि महबूब की सुनो, कभी दिल करता है अपनी सुनो, कभी दिल करता है अपने अंदर की सुनो, कभी दिल करता है कि उसके अंदर की सुनो। अल्लाह कहते हैं अगर तेरा दिल करे कि मेरी बातें सुनने को तेरा दिल करे, वल्लज़ीना युमस्सिकूना बिल किताब, फिर मेरे कुरान को पढ़ा कर। ये सारियां मेरियां अंदर दियां, ये सारे मेरे दिल की बातें हैं जो मैंने कुरान नाज़िल कर दिया है। जब मेरी सुन सुन के अब तेरा शौक पैदा हो जाए, जो थोड़ी सी मैं भी अपनी रुदा सुनाना चाहता हूँ। व अकामुस्सलाह, अब मुसल्ला बिछा के अब तू सुनाता जा, असी सुनते जावांगे। तू पढ़ता जा, असी मोहरा लैंदे जावांगे। तू मंगता जा, असी उतो रहमत दे धूतन खोलेंदे जावांगे। पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब बंदा पढ़ता है नमाज में
اللہ کیا کہتا ہے حمدنی عبدی، او میرے فرشتوں ٹھہر جاؤ، میرے بندے نے میری حمد شروع کر دی ہے۔ الرحمن الرحیم اثنا علی عبدی، اب میرے بندے نے میری ثنا شروع کر دی ہے۔ مالک یوم الدین مجدنی عبدی، او میرے فرشتوں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کرنا شروع کر دی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہو گئی ہے بات۔ یہ کہہ رہا ہے میں عبادت بھی تیری ہی کروں گا، مشکلات میں مدد بھی تجھے ہی سے مانوں گا۔ اے میرے فرشتوں گواہ بن جانا، جو میرا بن جائے مشکلیں بعد میں آتی ہیں، میں اللہ اس کی مشکلوں کو آسانیوں میں پہلے تبدیل کر دوں۔ تو یہ دو وظیفے زندگی بھر ان کو اپنا زیور بنا لیں، بناؤ گے نا انشاءاللہ۔ قرآن بھی نہ چھوڑو، نماز بھی نہ چھوڑو، قرآن بھی، لیکن ترتیب کو ذہن میں رکھو، کہیں ایسا نہ ہو قرآن کی محبت کے غلبے میں آ کے نماز کو بھول جاؤ تب بھی ناکام، نماز کی محبت میں آ کے قرآن کو بھول جاؤ تب بھی ناکام۔ جو ترتیب اللہ نے سمجھائی ہے اسی کے مطابق چلیں گے تو کامیابی ملے گی۔ اب توجہ چاہتا ہوں، اتنا بڑے ڈیوٹی لگا دی، قرآن بھی پڑھ، قرآن کو سمجھ، اس کا عقیدہ بنا اور نماز پڑھ۔ مزدوری مل سی یا انجے پڑھنی ہے، فرمایا انا لا نضیع اجر المصلحین، بے شک ہم نہیں ضائع کرتے دل سے نیکی کرنے والوں کا اجر، ہم دل سے ہم ضائع نہیں کرتے۔ جو دل سے ہمارا قرآن پڑھے سمجھے یا سمجھائے ہم انہیں مزدوری دیتے ہوئے بھولا نہیں کرتے۔ جو جبھی ہمارے آگے جھکانا سیکھ لے اس کی ضرورتیں ہم غیب سے پوری فرما دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی سونیاں گلاں قرآن دی۔ اللہ اکبر، پتنی تسی خوش بیٹھے ہو یا ناراض؟ اللہ تم سارے نو بیت اللہ دا دیدار عطا فرمائے۔ میں تھوڑے پچھو پچھو بدھواں میں تھوڑے اگو پچھو کدی تسی وائی شاید دوجی کراس نہ کرو تاکہ پتہ ہوئے میرے سجن اگو کو ویندے پہ۔ اے بھی میں چاہتا کہ تھوڑے جنتی میرے نالوں بھی اللہ تعالیٰ اچھی درجے عطا فرماوے۔ اے تائیں گل بڑھنی سجنوں جو سارے رل کے قرآن نال جڑ جاسوں تے نماز دے پابند ہو جاسوں انشاءاللہ، اتھے بھی عزت مل سی تے مڑ اگم بھی عزت مل سی انشاءاللہ۔ چلے جناب، فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور یاد کرو جب اٹھایا ہم نے پہاڑ ان کے اوپر۔ یہ پھر خطاب ہے یہودیوں کی طرف، او مدینے والوں اپنے بڑوں کی روداد سنو، وہ ہماری بات نہیں مان رہے تھے، ہم نے پہاڑ کو اٹھا دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں پہاڑ کس طرح اٹھایا؟ کہا آسمان کس طرح اٹھایا؟ آسمان اوپر کھڑا نہیں ہے، کبھی دیکھا ہے بادلوں دور دور تک بادل ہیں، اتنی ٹینکی بھری ہوئی ہے پانی سے، یہ کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ وہ بے وقوف ہو، جو اللہ آسمان کھڑے کرنے پہ قادر ہے، جو بادل پانی سے بھرے ہوئے کھڑے کرنے پہ قادر ہے، وہ پہاڑ کو بھی اوپر لا کے کھڑا کرنے پہ قادر ہے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور یاد کرو جب اٹھایا ہم نے پہاڑ ان کے اوپر، کَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، گویا کہ وہ سائبان اور چھت کی طرح اوپر آ گیا تھا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ سمجھے کہ اب گرنے والا ہے ہم پر۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، ہم نے فرمایا پکڑو میری کتاب کو جو مضبوطی سے۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ کہتے ہیں او یہودیوں تواڈے وڈیریاں نو اسی پہاڑ دے دبکے لوا کے تورات منوائی ہے تے محمد دے شاگرد او ان جڑے بھوکے بھی رون تے پر قرآن نہیں چھوڑے دے۔ یہ اپنی اپنی تقسیم اور اپنا اپنا انتخاب ہے، ان کے اوپر ہم نے کوئی طور کھڑا کیا، فرمایا مانو میری کتاب۔ یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ قرآن پڑھتے جائیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جیسے جیسے آمنہ کلال قرآن سناتا جاتا ہے، ابو بکر کہتا ہے، عمر کہتا ہے، ایامہ والا عثمان کہتا ہے، وفامہ والا حیدر کرار کہتا ہے، زادتہم ایمانا، یا رسول اللہ جمیں تسی قرآن پڑھ دے ویندے ہو ساڈا ایمان اتم وددہ لگا جاتا ہے۔
یہ فرق ہے تورات کے شاگردوں کا اور قرآن کے شاگردوں کا۔ چلو جناب اللہ فرماتا ہے وَذْكُرُوا مَا فِيهِ، یاد کرو سیکھو اور سکھاؤ جو میں نے نازل کیا کتاب میں، لَعَلَّكُمْ تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، گناہوں سے نفرت کرو، مجھ سے بھی پیار کرو، میری کتاب سے بھی پیار کرو۔ اب ایک مسئلہ آ گیا، یہ توحید والا مسئلہ کتوں کڈیا نے، جان رہے ہو؟ یہ توحید والا مسئلہ کب سے شروع ہوا ہے؟ دیوبندی چوں، بریلوی وچوں، اور کسی اہل حدیث وچوں یا شیعہ چوں یا کدوں آیا ہے؟ یہ کب سے بنا ہے توحید والا مسئلہ؟ اللہ کہتے ہیں حالے تک تو جمعہ بھی نہ ہے، اسی ادو توحید دے نعرے وجوائے۔ آؤ دلیل سنو، آج لوگ کہتے ہیں یہ معمولی سا مسئلہ، اللہ کہتے ہیں معمولی نہیں، توجہ چاہتا ہوں، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے تمہارے باپ کی پیٹھوں سے تمہیں نکلوایا اپنی قدرت کے ساتھ، پھر سب سے وعدہ لیا ہم نے۔ پہلے آیت کا معنی سنو، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ، اور یاد دلاؤ ان لوگوں کو جب نکالا تیرے رب نے، من بنی آدم من ظہورہم، اولاد آدم کو حضرت آدم کی پشتوں سے، ذریتہم، جو اللہ کے علم میں نسل آنے والی تھی، سب کو چیونٹیوں کو شکل میں نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور گواہ بنایا ان کو خود ان کے اوپر، اور پوچھا تمام کی روحوں سے اللہ نے سوال کیا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ سب نے جواب دیا قالوا بلا، کیا کہا؟ قالوا بلا، سارے پڑھو ایک بار، قالوا بلا، کیوں نہیں اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے، تو ہی ہمارا حاجت روا ہے، شہدنا، ہم اقرار کرتے ہیں، ان تقولوا یوم القیامہ، کہیں کہنے لگو قیامت والے دن، انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم تو تھے اس بات سے بے خبر، یعنی توحید کا میں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کوئی بتائے یا نہ بتائے، کوئی مولانا سنائے نہ سنائے، میں نے جو تم کو توحید کا مسئلہ اس دن بتا دیا تھا اور وعدہ لے لیا تھا، ہن چستائیں تسی میرے نال وعدے دی وفا کرو تے میں تانوں جنت دی کوٹھیاں عطا فرماواں۔ یہ سب نے وعدہ کیا ہے۔ آج لوگ کی کہتے ہیں مار سے ایسے کہ میں وعدہ لے سانو تو یاد ہی کوئی نہیں۔ میں آکھا جدو تو جمع آئے تیرے کان چادار پڑی بھی آئی کہ کوئی نہ، بولو یہ عقلی جواب ہے نا، تیرے کان میں اذان پڑی گئی تھی کہ نہیں؟ جو بھی مسلمانوں کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے دائیں طرف کان میں کون سی اذان ہوتی ہے؟ فجر کی اذان، دوسری طرف کون سی تکبیر پڑی جاتی ہے؟ ایک نو گلیا اذان پڑھ بال جمع اس گھر کے شہر کھلو کے اذان پڑھی، اس کے سارے نہیں ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ مسئلہ ذہن میں رہنا چاہیے، چاہے دن میں بچہ پیدا ہو یا رات میں، دائیں طرف کون سی اذان پڑھیں گے؟ فجر کی، اور کھبی سائڈ تھی بائیں طرف کون سی؟ تکبیر۔ نہیں تو صوفی بلا لے کرو، سو بجا دے چھوڑے یار، لوڈ شوڈ چھوڑ کرے سی کوئی دیتا کرو بتاؤں تو یہ سکے سے بیچارے چکی بائی رکھ دو۔ اچھا بجا بات سنے، اب دیکھو ایک طرف اذان ہو گئی، دوسری طرف تکبیر ہو گئی۔ اب تکبیر اور اذان کے بعد کیا ہوتی ہے؟ اذان ہو گئی پھر تکبیر ہو گئی۔ اذان اور تکبیر میں تو ٹائم ہوتا ہے 10 منٹ 5 منٹ جتنا بھی ہو۔ تکبیر کے بعد شرعی حکم یہ ہے کہ جب تکبیر مکمل ہو جائے اب امام صاحب دیر نہ کرے، جو ہی تکبیر ختم ہو تو ساتھ کہیں اللہ اکبر، جماعت کیا کر دیں؟ کھڑی کر دیں۔ اب مسئلہ شریعت نے بتا دیا کہ تیری اذان بھی ہو چکی ہے، تیری تکبیر بھی ہو چکی ہے، کس ٹائم جنازے کی نماز آ جائے گی؟ توجہ کر، تیری زندگی اتنی ساری ہے جتنی تکبیر اور نماز میں درمیان میں ٹائم ہوتا ہے، اتنا سا ٹائم ہے تیرے پاس، چاہے وہ جتنے میں ترتیب سے تجھے دے دوں، لیکن ٹائم اتنا ہے، تیری نماز کا وقت قریب ہے۔ اس سے پہلے کہ تیری نماز کے لیے لوگ جمع ہوں، اپنی زندگی کو بہتر بنا لے۔ ادھر تیری آنکھ بند ہوئے تو اسی اپنا دیدار تینوں کرا دیں۔ تو یہ جو اذان دی جاتی ہے یہ اسی وعدے کو یاد کرایا جاتا ہے جو الستو بربکم والا وعدہ تھا۔ اب کوئی کہے نہ مجھے اذان کا پتہ نہ مجھے اس وعدے کا پتہ، چلو اور آسان کریں، جاگ رہے ہو؟
اور آسان کر لیتے ہیں. نہ مجھے اس وعدے کا مولانا صاحب یاد ہے، نہ مجھے اذان کا یاد ہے کسی نے دی نہیں دی. اچھا بھائی اب تو کلمہ پڑھتا ہے، جی پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب تو چاہتا ہے کہ کافروں میں رہنا پسند کرتا ہے یا مومنوں کے ساتھ؟ آدھا دل تو کرتا ہے مومنہ ناری رواں. میں کہ میرا بچو جڑا تیرا دل چھکیندہ ہے نا ایمان والے بنے، یہ اصل وہی وعدہ ہے جو تو کر کے آیا تھا، یہ اصل وہی اذان ہے جو تیرے کان میں دلوائی گئی تھی. فطرتاً اللہ نے تجھے اسلام پہ پیدا کیا ہے. اب جان بوجھ کے تو شرارتیں کرے تو یہ تیری اپنی نالائکی ہے. انسان جتنا بھی گناہ گار ہے، حتیٰ کہ مشرک سے مشرک بھی ہو، جب مشکل وقت آتا ہے ہون کہندا ہے سارے بوئے پھرا کے تھک پہ آئے تو ہون اللہ دی گلی ہے. بس اب مریض جو ہے دربار و مزار ہسپتال سب ادھر ادھر پھر کے آ گئے ہیں. اب اللہ کی طرف توجہ ہے. مومن تے مشرک دا یہی تو فرق ہے. مشرک جدو آخری کیاریں پانی لگے تو پھر کہندا اللہ دی گلی ہے، تے مومن ٹھڑیوں کہندا ساڈے واسطے گلی ہے یہ کو بس سجنا ہی دے بوا ایسی بوا جان دے کوئی نہیں. اللہ کہتے ہیں جو دل سے ابتدا میں خوشیوں کے اندر میرے ساتھ اپنا رابطہ قائم رکھتا ہے، ہم پریشانیوں میں اسے تنہا نہیں چھوڑتے، پھر اس کی ضرورتیں ہم غیب سے پوری فرما دیا کرتے ہیں. چلو یہ تھوڑا سا پڑھ کے پھر آج جلدی دعا کریں گے انشاءاللہ. تھک کتنے میں بیٹھے؟ بس ایک آدھ رکوع پڑھو گا انشاءاللہ، پھر اس کے بعد آپ بے شک آرام فرما سکتے ہیں. تو ایک رکوع پڑھا ہے، پڑھا جی ہاں بالکل ٹھیک اسی طرح ہے، بالکل اسی طرح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں جی فرمایا او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل. ایک رکوع ہے، چھوٹا سا رکوع ہے. او تقولوا یا کہنے لگو انما اشرک آباؤنا کہ دراصل شرک کیا تھا ہمارے ابا و اجداد نے من قبل اس سے پہلے وکننا ذریتا من بعدہم ہم تو ان کی اولاد تھے ان کے بعد. افتہلکنا بما فعل المبتلون کیا تو ہلاک کرتا ہے ہمیں اس پر جو کیا گمراہوں نے. وکذالک نفصل الآیات اسی طرح واضح طور پر بیان کرتے ہیں ہم نشانیاں. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ لوٹ آئیں شرک سے توحید کی طرف. اب ایک نیا مسئلہ چل رہا ہے، بڑی اہم مسائل ہیں سارے ہی. اللہ کہتے ہیں توحید کا مسئلہ سمجھ آ جائے نا، پھر اس کے پیچھے اگر دنیا جہان کا کوئی لالچ دینے لگے. تین طرح کا لالچ ہوتا ہے مین بندے کو جو گمراہ کیا جاتا ہے: پیسہ، عورت، شہرت. یہ تین چیزوں سے خالی نہیں. یا بندہ پیسے کی وجہ سے بک جاتا ہے، یا کسی حسین و جمیل لڑکی کے ہاتھوں بک جاتا ہے رشتہ داری میں، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ تجھے یہاں کا بڑا بنا دیتے ہیں، تجھے شہرت ملے گی، یہ ملے گا. تینوں فرمائشیں مشرکین مکہ نے کی تھی میرے نبی پر. آقا نے فرمایا اچھا مجھے تم مکے کا بڑا بنانا چاہتے ہو؟ اللہ نے تو مجھے کہا ہے مار صلی اللہ اللہ رحمت للعالمین، سارے جہانوں کا بڑا ہم نے آپ کو بنا دیا ہے. آپ مجھے محدود کوئی چیز دے کے مجھے خریدنا چاہتے ہو؟ اچھا پھر شادی کر لو جہاں آپ چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا ختیجہ سے بڑی کوئی مجھے عورت ملے گی، عائشہ سے بڑی مجھے کوئی عورت ملے گی، اس کے بستر پہ جاتا ہوں قرآن آ جاتا ہے، اس سے بڑی کوئی عورت مجھے دکھانا چاہتے ہو؟ اچھا یار یہ بھی نہیں، پھر اور کیا؟ پیسہ چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا تسی پیسے بھی گلاں کر دو، پیسے میں کب وفا ہے؟ آج اس کے ہاتھ میں کل اس کے ہاتھ میں، یہ فانی ہے، ختم ہونے والا ہے. اللہ نے مجھے وہ کتاب دی ہے جو غیر فانی ہے، جو سارے خزانوں سے بڑا خزانہ ہے. جاؤ کائنات والو تمہارے پیسے کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانا چاہتا ہوں، میرے لیے سب سے بڑا خزانہ اللہ نے قرآن بنا کے دیا. اب اللہ نے ایک مولانا صاحب کی بات سنائی، اور تو مولویوں کی پھٹیاں لکھنے لگتی ہیں، ذرا توجہ جاؤ. اب یہ بہت بڑا ایک عالم تھا بلم بن بورا، یہ بہت بڑا مستجاب الدعوات تھا، بڑا نیک آدمی تھا. ویسے مستجاب الدعوات اسے کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھائے اور فوری دعا قبول ہو کے نقد ہی اس کا رزلٹ آ جائے. یہ چند بندے ہوتے ہیں. اس کے متعلق میرے نبی نے فرمایا تھا اپنی غذا کو پاکیزہ کرو، حلال لقمے اپنے پیٹ میں لے جاؤ، غیر اللہ کی سبیل مشکوک چیزیں نہ کھایا کرو، اپنا لباس پاکیزہ بناؤ، حرام کی کمائی سے نہ بناؤ، اللہ تمہارے تھوڑے عمل کو بھی زیادہ کر دے گا. یہ بلم بن بورا بڑا مستجاب الدعوات تھا. یہ جاتا تھا پہاڑی پہ چڑھ کے، گدے پہ چڑھتا، پہاڑی چڑھتا ایک جھوپڑی بنا رکھی تھی، وہاں جا کے یہ دعائیں کرتا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اللہ نے کہا جاؤ قوم عمالقہ سے لڑائی کرو، یہ قوم عمالقہ والے
वाले थोड़े से कदबुत में बड़े थे और ये घबरा गए बनी इसराइलियों से लड़ने से। ये सुबह निकलते शाम को फिर मैदान तीम में, सुबह निकलते शाम को फिर मैदान तीम में, 40 साल तक घूमते रहे उसी मैदान में। अल्लाह इनको तुरंत जबीन बटेरे हलवे खिलाता रहा, हत्ता कि शाम के वक्त एक सतून था जो राड की तरह उसमें रोशनी हो जाती थी। लेकिन जब ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात शरीफ हो गई मैदान तीम में, हारून अलैहिस्सलाम की वफात हो गई, इनके एक शागिर्द थे यूशा बिन नून, ये इंशाल्लाह 15वें पारे में पढ़ेंगे। तो यूशा बिन नून ने बड़ी खिदमत की हजरत मूसा की। हालांकि हजरत मूसा के साथ चलना आसान नहीं था, बड़े जलाली तबीयत के मालिक थे, लेकिन उस्ताद जितना जलाली और अहमियत का हामिल होता है फिर शागिर्दों पे असरात ही उतने ज्यादा गालिब आते हैं। हजरत की खुशी जब भी जो जज्बात में आते यूशा बिन नून खामोश हो जाते कि भी थोड़ा वक्त ही गुस्सा है, अभी ठंडा हो जाएगा, सारी बात ठीक है। तो बाद में अल्लाह ने अपनी रहमत से यूशा बिन नून को नबी बना दिया। अब जो बड़ी उम्र के लोग थे वो फौत हो गए, नई नस्ल 40 सालों में जवान हो गई। अब यूशा बिन नून ने जोरदार तकरीर की, वो नई नस्ल थी, उन्होंने जाके जनाब काया बदल दी, कौम अमालका की ईंट से ईंट बजा दी। अब जब इन्होंने देखा कौम अमालका ने कि यूशा बिन नून की क़यादत में बनी इसराइलियों की नई नस्ल आ रही है, हम लड़ने की ताकत नहीं रखते, कोई तरीका आजमाओ। ये गए बलम बिन बरूर के पास, बाबा बात सुन, तुम दुआ करो कि वो बनी इसराइली और यूशा बिन नून वगैरह ये रास्ते में कोई ऐसी अजाब आए, नऊजुबिल्लाह, कोई ऐसी चीज़ उन पे गालिब आए कि ये रास्ते में रह जाए, आगे ना आ सकें। उसने कहा शर्म करो, वो सच्चे नबी हैं, मैं कैसे उनकी मुखालफत कर सकता हूँ। इन्होंने अपनी बीवियों को सोना, पैसा, जेवरात, कपड़े दे के भेजा बलम बिन बऊरा के घर में। का बात यह है कि आपके जो बड़े अम्मियाँ साहब हैं बड़े नेक हैं, लेकिन सारी ज़िंदगी गरीबी में गुजारी है, ये पैसा, ये जेवर, ये सब कुछ तुम्हारे लिए क्यों? कहा उनको सिर्फ इतना कह दो कि वो उनके लिए बद्दुआ करें। अब घर वाली ये भी एक वक्त डीसी होगा, जब शाम को वो आए ना इबादत करके तो देखा तो घर वाली मुंह बना के बैठी हुई है। कहा क्या हुआ तुझे? कहा ये देख इतने बड़े जेवर, कपड़े, पैसे, सारी ज़िंदगी गरीबी में गुजार दी है, चलो आखिरी वक्त तो अच्छा गुजर जाए, वो अल्लाह राजी हो, जन्नत में नेमतें मिलेंगी। अच्छा छोड़ो जी, आप बद्दुआ न करें, आप चले जाएं, वैसे हाथ उठा दें। उसने कहा सच्चे नबी के खिलाफ हाथ उठाना भी कुफ्र है, मर जाऊंगा। कहा जो भी आप चले जाएं, इतने पैसे मिल रहे हैं। जब ये गया ना, जिस गधे पे ये जाया करते थे, रास्ता वाला मालिक थे, बड़ा तंग था, वो इनको उठा के ले जाता था। अल्लाह ने उसको ज़बान दी, वो बैठ गया रास्ते में, कहने लगा बलम बिन बऊरा, आज तक मैंने तेरी नौकरी की है इस वजह से कि तू अल्लाह की इबादत करता था, जितना मुश्किल रास्ता था मैं तुझे लेके जाता और मेरा दिल खुश होता कि मैं एक अच्छे इंसान को लेके जा रहा हूँ। आज तू जो जा रहा है ना, मुझे अल्लाह ने दिल में डाला है, तू अच्छी नीयत से नहीं जा रहा, तू जाना है तो चला जा। बिल आखिर ये कहने लगा ये भी बिक गया, फला हो गया, लोग साथ चले। जब वह आप बाबा बलम बिन बऊरा पहुंचा अपनी झोपड़ी में, कहना था अल्लाह यूशा बिन नून और मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों को तबाह कर। कहने लगा या अल्लाह कौम अमालका दा बेड़ा तबाह कर। उन्होंने कहा बाबा पैसे नहीं बैठा, साड़ी जाड़ी पट्टी गला है। उसने कहा मैंने कोई पता नहीं, मैं किया था बैठा, चूंकि जबान पे इख्तियार किसका है? अल्लाह का। उसने इस तरह चलाई और फौरन जबान उसकी बैर निकल आई, सीने के साथ साथ उसकी जबान निकली बैर, जिस तरह कुत्ते की जबान होती है। फिर अल्लाह ने पूरा कुरान में ये वाहिद मिसाल है जिसमें अल्लाह ने फरमाया फमसलुहु कमसलिल कल्ब, उसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक कुत्ता हो। आलिम आलिम ऐसा जिसकी दुआएं कबूल होती हो, दुनिया माने। अल्लाह कहता है वो कुत्ता है। अल्लाह कहते ने जदों तक आलिम हक बयान करता रहे फिर मेरिया रहमत दिया रहियां, फिर मैं उस पर रहमतें करता हूँ। फरिश्तों की महफिल में कहता हूँ वो मेरा बंदा देखो, खाने को मिलो ना मिले वो हर हाल में मेरी तौहीद का डंका बजाता है। और जब आलिम हक को छुपा देता है और पैसों का पुजारी बन जाता है, फिर मैं उसे कुत्ते से भी बदतर करार देता हूँ कि मैंने इसे इल्म दिया था। अभी माना जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपके सामने आएगा। अल्लाह कहते हैं लौ शिरना लरफाना हो गया, हमने उसे इल्म इसलिए दिया था हमें राजी करे और हम उसे बुलंदियां अता करें। वो दुनिया का कुत्ता बन बैठा, दुनिया के चंद चीथड़ों के बदले में मेरी तौहीद को भूल गया। और जो मेरी तौहीद को भूल जाए फिर हम उसे इज्जतें नहीं देते, फिर हम उसे कुत्तों से भी बदतर कर देते हैं। तो दोस्तों ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि अगर अल्लाह अपनी तौहीद की समझ दे फिर उस पर इस्तिकामत इख्तियार करनी है, फिर डंडी नहीं मारनी कि दुनिया क्या कहेगी, फिर ये कहना है मौला ये नेमत दी है अब इससे हमें मारूम ना करना। जी ये थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर दुआ इंशाल्लाह। फिर कितने में बैठे?
اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو سارے میں جزا خیر عطا فرمائے ہوں آپ دوستوں کو ون بھی کتنا نہ سکتے تے چلو سونی ترقی نہ قرآن انشاءاللہ ثواب ملے گا انشاءاللہ بس ایک دن مشکل ہے اس کے بعد پھر آپ کی مرضی ہے آپ سوئیں جاگیں جو بھی کریں آج کتنے ہو گئے روزے 25 رات 26 کی آئے گی تو کل 26 پرسوں 27 ہے 27 کو نہ تراویح تو بعد دعا کر کے جٹ سین دے ہیں پھر تو سیری ٹائم جگا لے ساں سیری کا انتظام شاید ہو سیری شری اکٹھی کریں گے ٹھیک ہے نا انشاءاللہ 27 شاید کچھ نظر ہی آئے تو بستر میں داخل ہو کے ذکر اذکار کرتے ہوئے ذکر و فکر کے ساتھ چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر دیکھیں تھوڑا سا یہ پڑھنا چاہتا ہوں جی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا پڑھ کر سناؤ حال اس شخص کا جس کو عطا کیا ہم نے اپنی طرف سے علم اپنی ایت عطا کی فَانْسَلَخَ مِنْهَا مگر وہ باہر نکل گیا اس نے میری ایتوں کو بھلا دیا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ پھر پیچھے لگ گیا شیطان فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ پس وہ ہو گیا گمراہوں میں سے جو ہماری ایتیں چھوڑ دے پھر شیطانی غالب آ جاتے ہیں اس پہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا اگر ہم چاہتے تو بلند کرتے اسے ان ایتوں کی وجہ سے یعنی جو چاہتا ہے کہ ہمیں عزت ملے وہ ذوق شوق سے ہماری توحید کا مسئلہ بیان کیا کرے وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ لیکن وہ تو مائل ہو گیا زمین کی طرف یعنی چند دنیا کے سکوں کے پیچھے اپنی آخرت تباہ کر دی وَاتَّبَعَ هَوَاهُ اور پیروی کی اس نے اپنی خواہشات کی فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کتا یہ جو کلب دیکھ رہے ہیں نا آپ یہ کاف کراچی والا ایسے کہتے ہیں سمجھانے کے لیے اس کا معنی ہوتا ہے کتا کلب جو کاف کش والا ہوتا ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے کتا اگر کاف دوسرا ہو نقطوں والا موٹا کاف ہے اس طرح قرآن لکھا جاتا ہے قرآن سے ایسا ہو تو قلب کا معنی ہوتا ہے دل کیا معنی ہوتا ہے دل آپ اشتہاروں میں پڑھیں گے اس کاف سے لکھا ہو گیا قلب عباس یعنی عباس کا کتا نعوذ باللہ من ذالک کوئی کہتا ہے میں میرا کا کتا ہوں کوئی کہتا ہے میں عباس کا کتا ہوں ان تحمل علی یلس اگر تو بوجھ لا دے اس پر یعنی حملہ کرے تب بھی کتا ہامتا ہے او تترکو یلس اگر اسے چھوڑ دے تب بھی ہامتا ہے اچھا اللہ کوئی اور مثال بھی تو دے سکتے تھے جو حق سے پھرے اس کو کتے سے مثال کیوں دی اس کی وجہ یہ ہے کتا لالچی مزاج ہوتا ہے کیا مزاج ہوتا ہے لالچی اس عالم نے بھی قرآن و سنت کو چھوڑ کے اللہ کی توحید کا مسئلہ چھوڑ کے کتاب خدا کو چھوڑ کے جب دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگا تو اس نے بھی کیا کیا لالچی کیا اس لیے اللہ فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے کتا ہے ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو علامہ تفسیر روح المانی والے کہتے ہیں مکے والوں کو بھی ساتھ خطاب ہے دیکھو بلم بن باورا نے نہ مانا مسئلہ سمجھدا تھا لیکن گڑبڑ کی تو ہم نے ایسے کر دیا اے مکے والوں تم بھی اچھی طرح پہچانتے ہو کہ یہ میرا سچا رسول ہے تم بھی اگر نہیں مانو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا فَقْصُصِ الْقَصَصَ پس تو بیان کر دے میرا نبی یہ قصے لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ سننے والے غور و فکر کریں اور نتیجہ خود نکالیں سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ بڑی بری مثال ہے ان لوگوں کی الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا جنہوں نے جھٹلایا ہماری توحید والی نشانیوں کو وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ اور وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے مَن يَهْدِ اللَّهُ جسے ہدایت دے اللہ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وہی ہدایت پاتا ہے ہدایت کے خزانے کس کے پاس ہیں لیکن ہدایت اسے دیتا ہے جو دل کا برتن سیدھا لے کے آتا ہے وَمَن يُضْلِلْ جسے گمراہ رکھے اللہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہ لوگ ہیں خسارہ پانے والے وہ گمراہ کرتا نہیں جو گمراہ ہوتا ہے اسے گمراہی پہ رکھتا ہے یعنی جس کا دل والا برتن الٹ ہوتا ہے اب گمراہی کی بات آئی جو گمراہ ہیں ان کو کیا ملے گا
وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ البتہ پیدا کیے ہم نے جن بہت سارے اور انسان بہت سارے جہنم کے لیے. کس کے لیے؟ جہنم کے لیے. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ بہت سارے جن اور انسان ہم نے جہنم کے لیے بنایا ہے. تو یہ تو تضاد آ گیا ہے. قرآن کہتا ہے مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے تو جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہاں قرآن کہتا ہے بہت سارے جنوں انسانوں کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا. فرمایا جو اصل کام چھوڑ دے گا اس کے لیے ہم نے کیا بنائی ہے؟ جہنم. جو ہماری عبادت کرتا رہے گا اس کے لیے تو جنت ہے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس دل تو ہیں لا يفقهون بها مگر سمجھتے نہیں ہیں حق بات کو. وہ دل کیا جس میں ہماری محبت ہی نہ آئے. وَلَهُمْ آگے تو نہیں چلے گئے ٹھیک پڑھ رہا ہوں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ان کے پاس آنکھیں تو ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں ان میں سے حق کو. وہ آنکھیں کیا ہیں جن کو قرآن کا مسئلہ نظر نہ آئے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ان کے پاس کان تو ہیں مگر وہ سنتے نہیں ہیں. وہ کان کیا ہیں جن سے قرآن کی آواز اندر اثر نہ کرے. اللہ فرماتے ہیں توجہ چاہتا ہوں جو دل توحید کے لیے نہ دھڑکے جو آنکھیں میری قدرت کے مناظر دیکھ کے مجھے نہ پہچانے جو کان میرا قرآن سن کے میرے ساتھ محبت کا رشتہ داری نہ کریں اولئک کالانعام یہ ویسے ہیں جیسے چوپائے جانور بل ہم اضل یہ ان سے بھی بدتر ہیں. یعنی چوپاؤں سے بھی فائدہ ہوتا ہے گائے بھینس وغیرہ دودھ گوشت قابل ہوتی ہے لیکن جو مشرک ہے یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. جانوروں سے بھی کیا ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے اولئک کالانعام. انعام چوپائے مویشیوں کو کہتے ہیں. پیچھے سورت پڑھ چکے ہیں اس عنوان سے. اللہ کہتے ہیں بل ہم اضل مشرک جانوروں سے بھی بدتر ہے. جو مرضی کہہ لیں گدھا کہیں جو بھی کہیں اولئک هم الغافلون یہی ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. توجہ چاہتا ہوں مولا جو ایسے جو ابھی بیان ہوئے مشرکانہ قید والے وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں. ان کے لیے جہنم ہے. جو جنت جانا چاہتا ہے کوئی آسان سا وظیفہ تو بتا دے. اللہ کہتا ہے لو پڑھ وظیفہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى سبحان اللہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى صرف اللہ ہی کے لیے سب نام اچھے سونے سونے نام کہتے ہیں رب کے. اسی کے نام بڑے خوبصورت ہیں یا ستار یا غفار یا کریم یا رحیم یا منان یا حنان یہ سارے نام اس کے خوبصورت ہیں. فَدْعُوهُ بِهَا پس پکارو اسے اس کے ناموں سے. اس کے سارے نام بڑے خوبصورت ہیں. جو تمہارا آسانی سے زبان پہ میرا نام آ جائے اسی نام کے ذریعے ورد کر کے مجھے پکارنا تیرا کام ہے. تیری جھولیوں کو رحمتوں سے بھر دینا میرا کام ہے. میرے نبی پہ جب مشکل وقت آتا آقا پڑھتے یا حیو یا قیوم برحمتک استعین. بعض علماء کا خیال ہے کہ یہی اسم اعظم ہے. آیت الکرسی کو بھی پڑھا کریں اس میں بھی اسم اعظم ہے. ایک اور جگہ ہے لیکن وہ بتا نہیں سکتا. وَلِلَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ پیچھے پڑھ کے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا اللہ ہی کے لیے سب نام اچھے پکارو اسے اس کے ناموں سے. وَذَرُوا الَّذِينَ اور چھوڑ دو ان کو یلحدون فی اسمائی جو بے دینی کرتے ہیں اس کے ناموں میں. یہ کیا مطلب ہے یلحدون الہاد بے دینی گڑبڑ کرنا یہ کیا ہے؟ فرمایا داتا تو میں ہوں جو اوروں کو داتا بناتے ہیں میرا نام ان میں تقسیم کرتے ہیں. لجپال تو میں ہوں جو کسی اور کو لجپال بناتا ہے. دستگیر اور قادر قدیر تو میں ہوں جو کسی اور کو بناتا ہے. ان کی طرف نہ جا بلکہ مجھے میرے ناموں سے یاد کیا کر. یا دوسرا مطلب یہ ہے
जिन नामों पे मेरा नाम आता हो वहां बिगाड़ के ना पुकारा कर। मसलन नाम अब्दुल शकूर है तो शकूर शकूर कहना, नाम अब्दुल गफार है फकत गफार कहना, नाम अब्दुल्ला है तो दुल्ला दुल्ला ठुल्ला ठुल्ला कहना, ये सब बेअदबी और गुस्ताखाना बातें हैं। जो नाम देखो ना अल्लाह करीम की तरफ निस्बत है तो वहाँ कतन नाम बिगाड़ो नहीं। उससे इंशाअल्लाह 26वें पारे में पढ़ेंगे सूरतुल हुजुरात में। अल्लाह कहते हैं ये जो नाम बिगाड़ के बुलाना है ये भी यहूदियों की तरज है। इसके बानी भी कौन है? हर गलत काम के पिछू जड़ा असर है वो यहूदियत है। लगता को बड़ी शरारती कौम है। नाम यानी एक एक बंदे के दो दो तीन तीन नाम, मसलन हमारे यहाँ भी इस तरह है, कहीं इस तरह है, इस तरह नहीं होना चाहिए। मसलन मैं नवा नवा आया तो मैंने आख्या बाहर पेंडू की दुकान है। मैं पेंडू पेंडू तो मैं देहात वाले शहर ही रह गई पेंडू। वो कहते भाई असगर पेंडू। मैं अच्छा यार चलो फिर मैं उसको पूछा मैं यार तेरे पेंडू के अलग बंदा बड़ा अच्छा है, VIP आदमी है। एक बार शायद मेरे लिए इंडिया से चप्पल लाया, कहता था ये गिफ्ट लाया हुआ। वो भी जालिम किसी ने उठा ली। केड़ी केड़ी गल तो मजलूम आदमी हो यार, कौन कौन सी सुनो हैं केड़ी केड़ी दुख सुनाइए। सही गल वो न साल मुझे भी ना पता लगा, पत्नी किसी पहचान नहीं बेटी से है जी इसने कहाँ से लिया। तो बहरहाल वो भी कोई ले गया। चलो जो भी हुआ। आपके बुजुर्गों ने मलिक साहब इब्तिदा में था तो इधर मैंने मगरिब पढ़ाई तो सेटिंग हो गई थी बस इस तरह ही। तो मुझे ले गया अंदर साथ इधर ना दरवाजे के साथ। मैंने कहा पत्नी ये बड़े मियाँ क्या कहते हैं, एक सफ़ेद सी घड़ी बड़ी खूबसूरत। उन्होंने कहा ये गिफ्ट है तेरे लिए। मैंने नाम शाह पूछा का मेरे साथ गाया, वो भी किसी जालिम चाले। अब अंदाजा लगाओ जुल्म की अकीब देखो। एक बार शायद आया तो गिफ्ट उधर रख के वुजू करना क्यों गोत लगाया। और मैं कि यार बस या खुदा पाक दे तेरा शायद बखैर आ गए। ये तो वो भाई जेड़ा के चढ़ दी है बिस्मिल्लाह पढ़ते रहने दो मुड़ देखी जैसे। बहरहाल ये अफसोस नहीं कर रहा, आपको वैसे सुना रहा हूँ। मैंने उनको माफ़ किया दिल से, जो भी ले गया अल्लाह उसे नसीब करे बस जो किसी किस्मत होती है। लेकिन बाद औक़ात लोग ऐसे फेरी करते हैं समझ के पैर इन जब पापाई बैठे उस दूजा अपना जे भी गाली कर देते। कई सटे जो ऐसा होता है उलमा बेचारों को ऐलान करना पड़ता है बस भाई अस्सलाम वालेकुम हो गया। इदों पैसे जीवनी नहीं जेड़े लई वधे वो भी ना खड़ाइए। ये शुक्र है करोना कोई रोला पे दिल से कोई मट्ठे हो गलोते और दूरों यकसां भाई करोने का डर है। अस्सलाम वालेकुम अल्लाह अकबर। चले जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो अल्लाह फरमाते हैं मेरे नाम जो हैं ये बड़े खूबसूरत हैं, ये मेरे लिए पुकारा करें, इसको कहीं और गलत इस्तेमाल ना किया करें। नाम अच्छों का बड़ा असर होता है। मसलन एक बंदे का नाम आप उसको मोहब्बत से लेंगे, मसलन भाई फजल रहमान, अगर नाराज़गी भी है ना किसी की तो आप अच्छे लफ्ज़ों में सलाम करके नाम अच्छा पुकारेंगे, आधी नाराज़गी वहीं ख़त्म हो जाएगी। इसमें अल्लाह ने बरकत रखी है सलाम में और अच्छे नाम के बुलाने में। तो मियाँ बीवी अज़रू में मोहब्बत एक दूसरे का नाम इजाफी रख सकते हैं। रसूल अनवर जिस तरह बीबी आयशा को हुमैरा कहते थे, हूँ ये नहीं कुछ दूसरे को मानो एक लड़ाई पवन वाली गल जो बनती बनती जुड़ती गल है वो बंदा बड़ा है ना फिर इधर जाती उधर। चले जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फरमाया सयुजज़ौना मा कानू यामलून, बदला पाएंगे उसका जो कुछ वो करते रहे दुनिया के अंदर। व मिम्मन खलकना उम्मतुन यहदूना बिल हक, और उनमें से हमने पैदा किया एक जमात को जो राह बताती है हक वाला। व बिही यादिलून, और उसी के मुताबिक वो इंसाफ करते हैं। बाकी इंशाल्लाह शाम में पढ़ेंगे। सूरत की तकमील शायद हो जाए आज, बड़ी बात अगर हो जाए तो। दिल में रखा वैसे फाता खल्फल इमाम एक रकू पढ़ लूं खुशी बैठे नहीं नाराज नहीं तो फिर मैं पढ़ देना। जींदे रहो पूरा साल दी हो गई पूरा 100 साल 1 साल ना। ये आसान बातें हैं बस। ये इधर एक रकू अगर हो जाएगा इंशाल्लाह फिर शाम में सूरत की तकमील में आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। चलें जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, वो लोग जिन्होंने झुठलाया हमारी तौहीद वाली निशानियों को। सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून, तो हम दर्जा बदर्जा उन्हें पकड़ेंगे ऐसे तरीके से कि उन्हें खबर भी नहीं होगी। आज सवाल होता है लोग इतना शिरक करते हैं, कुफर करते हैं, ज़ना करते हैं, शराब पकड़ते क्यों नहीं यार, क्यों नहीं पकड़े जाते? ये कुरान का मसला सुनो। व उम्ली लहुम इन्ना कैदी मतीन, और मैं ढील दे दूंगा उनको, बेशक मेरी तदबीर मजबूत है। मैंने खुद उनको ढील दे रखी है, जब मैं पकड़ता हूँ तो कोई छुड़ाने वाला नहीं है। अवलम यतफक्करू, क्या नहीं सोचा उन्होंने गौर व फिक्र किया। मा बिसाहिबिहिम मिन जिन्ना, कि नहीं है इनके साथी को किसी किस्म का जुनून। इस साथी से मुराद आमना कलाम सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम, इसको किसी तरह का जुनून नहीं है। इन हुआ इल्ला नज़ीरुम मुबीन, नहीं है वो मगर डराने वाला साफ साफ। अवलम यंजुरू फी मलकूतिस समावाति वल अर्द, क्या नहीं गौर किया उन्होंने आसमानों ज़मीन की सल्तनत के अंदर? गौर व फिक्र क्या करना था? वमा खलक़ल्लाहु मिन शै, जो पैदा की अल्लाह ने हर चीज़, व अना साइन यकूना, और न इस बात में कि शायद आ गई हो कदिक तरब अजलुहुम, करीब उनकी मौत का वक़्त। कभी उन्होंने ये भी न सोचा कि मौत करीब आ गई है। ये हिदायत कहाँ से मिलेगी ये सारी बातें? फ़बिअय्यि हदीसिम बअदहु युमिनून, फिर कौन सी बात पर, यानी इस कुरान के बाद वो ईमान लाएंगे? समझ आती है, जो ईमान लाना चाहता है वो कुरान के जरिए लाए, जो बनाना चाहता है वो कुरान के जरिए बनाए। कुरान ही से ईमान बनता भी है। ज़ादतहुम ईमाना, कुरान ही के जरिए ईमान संवरता भी है। ईमान बनाने वाली किताब कौन सी है? कुरान कहता है फ़बिअय्यि हदीसिम बअदहु युमिनून, ये अब मेरे कुरान के होते हुए और जगहों से कहाँ से ईमान तलाश कर रहे हैं? मन युज़लिल्लाहु फला हादिय लहु, जिसको गुमराह रखे अल्लाह, नहीं है कोई हिदायत देने वाला उसे। व यज़रुहुम फी तुग़यानिहिम यमहून, और अल्लाह छोड़ रखता है उन्हें उनकी सरकशी में वो भटकते रहते हैं। यसअलूनका अनिस्साअ, पूछते हैं मेरा नबी तुझसे क़यामत के मुतल्लिक़, अय्यान मुरसाहा, कि कब है उसके कायम होने का वक़्त। सवाल करने वालों ने किया कि क़यामत कब आएगी? मेरा नबी ऐलान कर, कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी, कि दर हकीकत उसका तफसीली इल्म किसके पास है? मेरे रब के पास। ला युजल्लिहा लिवक़तिहा इल्ला हू, न ज़हर करेगा उसको उसके वक़्त पर, उससे पहले किसी को पता नहीं है। इल्लाहु, मगर अल्लाह ही उसकी तफसीलें जानता है। सकुलत फिस समावाति वल अर्द, वो कठिन वक़्त होगा, बड़ा मुश्किल वक़्त होगा आसमानों ज़मीन पर। ला तातीकुम इल्ला बग़ततन, नहीं आएगी तुम पे क़यामत बग़ततन, मगर अचानक आ जाएगी। यसअलूनका कअन्नका हफ़ियुन अन्हा, पूछते हैं तुझसे गोया कि तू खोज में लगा हुआ है उसके मुतल्लिक़। कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह, है मेरा महबूब ऐलान कर, हकीकत ये है कि उसका तफसीली इल्म सिर्फ किसके पास है? वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग जो हैं वो हकीकत को नहीं जानते। फिर आप जो हैं, आप कौन हैं? आप जो नहीं जानते, आपके पास कोई खजाने हैं, आप इल्म गैब जानते हैं। फरमाया मेरा नबी ऐलान कर, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी, ऐ मेरा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दीजिए। ऐसी आयात ज़बानी याद करनी चाहिए। ला अमलिकु लिनफ्सी, नहीं हूँ मैं मालिक लिनफ्सी, अपनी जान का। नफ्सी, अपनी जान का। नफ़अन वला ज़ररन, न मैं नफ़ा दे सकता हूँ अपनी मर्जी से अपने आप को। वला ज़ररन, न मैं तकलीफ से बच सकता हूँ। इल्ला माशा अल्लाह, होता वही है जो कौन चाहता है। हाँ, मैं नफ़े नुकसान का मालिक नहीं, ये समझा दिया। जब मैं खुद अपनी जान के नफ़े नुकसान का मालिक नहीं, तो और कौन हो सकता है जो नफ़े नुकसान का मालिक हो सिवाय अल्लाह के। वलो कुन्तु आलमुल गैब, अगर मैं इल्म गैब जानता होता, अगर मैं पोशीदा बातें जानता होता, लस्तकसरतु मिनल खैर, जरूर मैं हासिल कर लेता दुनियावी बहुत सारी भलाइयाँ। दीनी भलाइयाँ तो बहुत सारी अल्लाह ने दे रखी हैं, तो मैं दुनियावी भलाइयाँ बहुत सारी जमा कर लेता। वमा मस्सनी सू, और मुझे कभी कोई तकलीफ ना आती। अगर मैं इल्म गैब जानता होता, मैदान ओहद में मेरा दांत शहीद न होता, मेरे चाचा मेरे हमजा को शहीद न किया जाता, मेरी बीबी आयशा पे बोतान लगाए ना जाते। इन आना इल्ला नज़ीर, नहीं हूँ मैं मगर
मगर फकत डराने वाला, जहन्नम के अजाब से डराने वाला, व बशीर और जो मेरी मानता है उसे खुशखबरियां देने वाला जन्नत की, लिकौमी युमिनून उनके लिए जो ईमान लाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अब एक रकू है इंशाअल्लाह, अल्लाह करेगा वो शाम में पढ़ने आखिर। हाँ मोहम्मद जी, ठीक जी, रखा जाता है। हाँ अब मोहम्मद रखा जा सकता है, जैसे मसलन मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुर्रहमान, ये एक निस्बत होगी नबी अलैहिस्सलाम की तरफ, ताकि पता चले कि आका कौमती है। लेकिन नाम अच्छे बुलाने चाहिए। मसलन नाम जो रखा गया है मोहम्मद अब्दुल्ला, आका ने फरमाया दो नाम अल्लाह को बड़े पसंद है, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान। अब अब्दुल्ला को क्या अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान को पता नहीं क्या बनाते हैं। तो ये सब यानी खिलाफ शरीयत बातें हैं। नाम जो अच्छे अच्छे हैं, खूबसूरत नाम रखने भी वो चाहिए ज़्यादा जिनकी निस्बत अल्लाह की तरफ हो, ऐसे नाम जिनमें निस्बत अल्लाह करीम की तरफ हो। ये नाम में अल्लाह ने बड़ी बरकत रखी, चूँकि जो लफ्ज़ अल्लाह है ये अल्लाह का ज़ाती नाम है। और बाज़ उलमा का ख्याल है कि ये ख़ुद इसमें आज़म है बहुत बड़ा, इसके अपने बरक़ात होते हैं। मसलन अताउल्लाह, ज़ियाउल्लाह, शिफ़ाउल्लाह। तो मैंने एक पहला बेटा जब हुआ तो उस टाइम बैतुल्लाह में थे, तो मेरी दुआ थी कि अगर दो बेटे मिले तो फिर इंशाल्लाह नाम रखेंगे अब्दुल हन्नान, अब्दुल मनान। यानी बैतुल्लाह की दीवार पे लिखा हुआ था पर्दे पे, या हन्नान या मन्नान। ये बड़े खूबसूरत नाम है। अगर एक बेटा हुआ तो मैंने दिल में इरादा किया कि जिसने बैतुल्लाह बनाया था इब्राहीम खलीलुल्लाह, उसी निस्बत से नाम खलीलुल्लाह रखूँगा। तो अल्लाह ने एक बेटा दिया, उसका नाम फिर खलीलुल्लाह रखा। फिर अल्लाह ने और दिया तो बुजुर्ग फरमाने लगे मैंने इसका कलीमुल्लाह रखना है। मैंने कहा सईद खान रखो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। तो उन्होंने फिर उस निस्बत से रखा। फिर अल्लाह ने एक और दिया, उसका नाम अमानुल्लाह। तो अब इंशाल्लाह देखो क्या बनता है। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत व ला मुअतिय लिमा मनअत व ला यनफ़उ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। अल्लाह हम सब की सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए, हम सब की गलतियाँ कोताहियाँ माफ़ फरमाए, तमाम शुरका को अच्छा अजर अता फरमाए, तमाम की जायज़ हाजात गैब से पूरी फरमाए, बीमारों को शिफाए तामा अता फरमाए, दीन दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए। अपनी रहमतों से हम सब से राज़ी हो जाए, हमारी मुश्किलात को आसानियों में तब्दील फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि।